السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 22ویں قسط ہے۔ مسلمان پہ 3 روزہ سوگ جائز ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ حدیبیہ کی آواز پہ وہ مڑا نہیں، بس خاموشی سے گلاس وال کے پار شہر کی روشنیاں دیکھ اپنے اندر کے اندھیرے مزید گہرے کرتا رہا۔ آپ نے جان کر تو کچھ نہیں کیا نا، غلطیاں انسانوں سے ہی تو ہوتی ہیں۔ انسان ان غلطیوں کو اون بھی تو کرتے ہیں، وہ سب میری طرح قائر نہیں ہوتے۔ اس کی شیو معمول سے زیادہ بڑی ہوئی تھی، آنکھیں شب خوابی کی داستان کہتی تھیں۔ کیس گمبھیر اداس تھا، حدیبیہ کو ملال سا ہوا۔ آپ بزدل نہیں ہیں، آپ بس انسان ہیں۔ BQ کی ریلیز کا وقت ہے، ایسے میں خود کو اتنے بڑے اسکینڈل میں پھنسا لینا سراسر بے وقوفی ہوتی۔ اور ایک انسان جس کو میں نے مار دیا، اس کی لاش کو ڈسون کرنا، اس کے ورثہ کا علم ہوتے ہوئے بھی اسے لاوارثوں کی طرح دفن ہوتے دینا، یہ انصاف تھا؟ اس کا لہجہ ترش ہوا۔ حدیبیہ آگے آئی، تن کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کسی نے آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر روکا ہوا نہیں ہے، آپ چاہیں تو بھی زینیہ حاکم کو فون ملائیں اور اسے بتا دیں، لیکن آپ نہیں بتائیں گے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیس دھیرے سے پیچھے کی ہوا، اسے نہیں سننا تھا۔ آپ کو کسی قتل سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ وہی ہیں جس نے خالق حسین کو اس خالی فیکٹری میں کتوں کی طرح گلنے سڑنے دیا۔ آپ وہی ہیں جس نے انسپیکٹر فیروز کے 16 سالے بیٹے کا کریئر کھایا، اور وہ بھی جس نے اپنے سگے ماموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ چند منٹ، چند گھنٹے آپ کو برا لگا تھا، مگر پھر آپ ٹھیک ہو گئے، اور اب آپ قتل کی وجہ سے گلٹ میں نہیں ہیں، آپ زینیہ کے شوہر کی قتل کی وجہ سے گلٹ میں ہیں۔ اس نے زینیہ کے شوہر پہ زور دیا۔ کیس کا چہرہ لٹھی کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ آپ نہیں چاہتے وہ آپ کو برا سمجھے، آپ نہیں چاہتے اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے بے اعتباری آئے، آپ نہیں چاہتے وہ آپ پہ گیو اپ کرے۔ محل کے مضبوط ستون کو سہارا مل چکا ہے اور اب وہ اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اعتراف تھا کہ اعلان؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے اٹک اٹک کر کہتے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ اسے گھبراہٹ ہوئی، گلا خشک ہونے لگا۔ وہ اچھی ہے، سمجھدار ہے، مجھے اس کا کام پسند ہے، اور بس ہاں، اور بس یہی۔ حدیبیہ سے زیادہ خود کو یقین دلایا۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ کیس کو آواز اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ خود کو معاف کریں باس، ہمدردی جتائی گئی۔ آپ نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، کوئی کسی عام سمجھدار لڑکی کے لیے گھر کے خفیہ دروازے نہیں کھولتا، اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے اسے مسائل سے نہیں نکالتا، اپنے پاس نوکری کے لیے رکھتے وقت اس سے بس اپنا کام نہیں کرواتا۔ کیس کو یوں لگا تھا جیسے وہ اب کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ کیا کوئی اتنی آسانی سے اس کی آنکھیں پڑھ سکتا تھا؟ آپ کے لاشعور میں پہلے دن سے اس کا ایک مقام بن چکا ہے، اور یہ غلط نہیں ہے۔ اس نے اپنے الفاظ پہ زور دیا۔ آپ نے ایک لمبی عمر خود پہ بوجھ ڈالا ہے، اگر کوئی بانٹ رہا ہے تو اٹس اوکے۔ آپ نے ایک لمبا عرصہ خود کو ذمہ داریوں، انتقام، بلندیوں کے لیے صرف کیا ہے، اگر کوئی آپ کا حصہ بن رہا ہے تو اٹس اوکے۔ بنا کہے، بغیر زیادہ ایفرٹس کیے کوئی آپ کا حال جان لیتا ہے۔ کسی کو آپ کی اداسی، آپ کے غم کی فکر ہے تو اٹس اوکے۔ کیس دھیرے دھیرے گلاس وال کے سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا، ساکن، صامت۔ خود کو معاف کریں اور آگے بڑھیں۔ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن آپ اس کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتے ہیں، اتنا آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ شادی شدہ ہے۔ اس کی آواز ہلکی تھی، گویا مسئلہ بس یہی تھا۔ تصحیح کریں باس، وہ بیوہ ہے۔ کیس نے شاکی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک منگنی شدہ مرد کو ایک شادی شدہ عورت سے محبت نہیں ہو سکتی، مگر ایک بیوہ سے تو ہو سکتی ہے نا؟ میں اس وقت اپنی فیلنگز خود بھی نہیں جانتا، اور وہ میرے بارے میں ایسا نہیں سوچتی۔ فی الحال آپ سوچنا بند کر دیں، جو کچھ ہوا اسے بھول کر آگے بڑھیں۔ ایک فریش سٹارٹ، سارے گناہ بہت پیچھے اور اب سب اچھا، اوکے؟ کیا میں ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہوں؟ اس سوال کے پیچھے محرومیاں تھیں، خواہشیں تھیں، احساس کمتری تھا۔ اگر اس کی آنکھوں میں دیکھو تو دور کہیں ہلکی سی نمی بھی تھی۔ کم وقت کبھی کبھی خود سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ آپ برے نہ بنتے اگر دنیا آپ کے ساتھ اچھی رہتی۔ کیس نے آنکھیں بند کر کے گردن صوفے کی پشت پہ گرا دی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد ایک ٹھہراؤ اس کا حق تھا۔ وہ ایک فریش سٹارٹ کے لیے تیار تھا۔ زندگی یو ٹرن لے چکی تھی۔ مر کسی کیفیت جیسے دن کونج کی زندگی کے سب سے بیکار، اذیت ناک دن تھے۔ وہ جو ساری رات کالز، میسیجز پہ بات کرتی رہتی تھی، اب وہی رات روتے روتے گزر جاتی تھی۔ زندگی نے اس کے ساتھ جو کھیل کھیلا تھا، کونج حاکم اس کھیل میں بری طرح ہار گئی تھی۔ اس کی دوستیں حسیب اسے کالز اور میسیجز کرتے رہتے تھے، مگر وہ کسی ایک کو جواب نہیں دیتی تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے کال پہ بات کرنے کے لیے وہ اکیلے سوتی تھی، مگر اب اسے وہی ایک کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ سارا دن وہ دادی کے کمرے میں پڑی رہتی، زبان مکفل تھی، ہونٹ جامد۔ اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ روگ اندر سے انسان کو کھا جاتا ہے، قطرہ قطرہ، آہستہ آہستہ۔ کونج بچے، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ جس دن سے اس ہوٹل سے آئی ہو تمہارا سکوت ہی نہیں ٹوٹتا۔
अम्मा उसके करीब बैठी थीं। फिक्रमंदी से उसे देखती हुए वो कह रही थीं। कौन चुपचाप उन्हें देखती रही। क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? वो रुकी, आसपास नज़र दौड़ाई, फिर मज़ीद करीब होकर बैठ गईं। तुम रात को ज़ैगम से बात करती थी ना, क्या उसने कुछ कहा है? कौन हाकिम जहाँ की तहाँ रह गई। उसकी आंखें बेयकीनी से पथरा गईं कि अम्मा जानती थी, क्या वो अधूरा सच जानती थी? हमने ज़ैनी का रिश्ता अब्दुल्ला से करके बड़ा जुल्म किया था, तो मुझे लगा अच्छा है तुम ज़ैगम को जान लो। मुझे क्या पता था वो तुम्हें ऐसे रोक दे देगा। अम्मा रो पड़ी थी। कूंज उनके साथ रो पड़ी, सर उनके सीने पे टिका दिया। दिल था कि फटा जाता था, रोग था कि खोखला किए जाता था। उसके साथ धोखा हुआ था। विक्टिम्स अपनी कहानी के सबसे बड़े विलन्स होते हैं। उसकी गुमसुम सी कैफियत की वजह से अब्बा और अम्मा ने ज़ीनिया को इस्लामाबाद से कुछ दिन के लिए बुलवा लिया था। वो ख़ुद भी घर को याद कर रही थी, सो फ़ौरन चली आई। उस वक्त वो अपने और कूंज के मुश्तरका कमरे में रखे पलंग पे बैठी थी। स्याह कुर्ता शलवार में मलबूस, बालों को ढीले जूड़े में बांध रखा था। उंगलियां खटखट टाइप कर रही थीं। कूंज सुस्त रवि से अलमारी सेट कर रही थी। ज़ीनिया के सामने उसे नॉर्मल रहना था। कूंज इधर आओ, शैज़ल ने तस्वीर भेजी हैं, तो मैं दिखाती हूँ। वो मसरूफ़ सी बोली। कूंज ने कोई जवाब न दिया। हाँ, अलबत्ता मुठियाँ भींच ली। वो किस कैफियत से गुजर रही थी, और उसकी बहन बजाय उससे कुछ पूछने के उसे नॉर्मल लिए हुए थी। बुराक शैज़ल की फैमिली से मिला है, ये देखो। तुम्हें नज़र नहीं आता मेरी क्या हालत है? मैं इस वक्त तुम्हारी दोस्त के मंगेतर को नहीं देखना चाहती। वो कपड़े फर्श पे फेंकती हुई चीख पड़ी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, और धोखेबाजों के साथ धोखा ही हुआ करता है। वो उसके चेहरे पे नज़रें गाड़ कर बोली। कूंज थम गई। एक मर्द के धोखे पे 1.5 माह से डिप्रेशन में हो, और तुमने खुद कितने मर्दों को धोखा दिया है? वो बेड से उतर आई, आंखें ज़ख्मी शेरनी जैसी थीं। तुम कूंज हाकिम, तुम एक धोखाबाज औरत हो। तुमने अपने एतमाद करने वाले बाप को धोखा दिया, तुमने अपने भाई को धोखा दिया, यहाँ तक कि तुमने अपने मंगेतर को धोखा दिया है। वो बाप जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, घर में रखा, तुम उसकी आंखों में धूल झोंकते हुए किसी लड़के से मुआशके कर रही थी। वो धीरे धीरे करीब आ रही थी। कूंज अलमारी के साथ लग गई, आंखें शाकी अंदाज में फैली थीं। तुम धोखेबाज हो क्योंकि तुमने अपने खुदा को धोखा दिया। हद से बड़े हुए लोगों को शिकायत का हक नहीं होता। मैंने कोई हद पार नहीं की, मैं तो, उसने बदिक्कत कहना चाहा जब ज़ीनिया ने सख्ती से उसकी बात काटी। अच्छा, तो रात के 2 बजे तक वो तुम्हें नफल पढ़ने के तरीके बताता था? कूंज का चेहरा मारे अहानत के सुर्ख हुआ। ज़िना की कई किस्में होती हैं मिस हाकिम, और तुम उन किस्मों में से कितनी में मुलविस हो मैं जानती हूँ। ये होता है हद से पढ़ना। अगर कल तुम मर गई तो कब्र में खुदा से शिकवा करोगी? क्या शिकवा करोगी कि अल्लाह सही एक नामहरम ने क्यों मुझे धोखा दिया? या फिर अल्लाह के फरिश्ते तुमसे पूछेंगे कि बताओ कूंज हाकिम, क्यों की तुमने अल्लाह के अहकाम से बगावत, क्यों किया तुमने ज़िना? मैं जानी नहीं हूँ। वो हलक के बल चीखी, रो पड़ी, खौफ सदा हुई। हराम में पड़े हर शख्स को होना चाहिए। तुम्हारे कह लेने से क्या होता है? दीन कहता है हाथ, आँख, कान, ज़ुबान, आज़ा का ज़िना होता है। तुम दीन से इनकार करोगी? या फिर दीन को धोखा देने वाली लड़की अब इस बात का रोना रोएगी कि उसे गैर मर्द ने धोखा दिया? ज़ैगम मेरा मंगेतर है, गैर नहीं। उसकी आवाज़ हल्की थी। अलमारी से लगी पुश्त सुन हो रही थी। अव्वल तो हाँ, ज़ैगम गैर है। मंगनी करने से वो तुम्हारा शौहर नहीं बन जाता। दोयम, तुम्हें क्या लगता है मैं अम्मा की तरह बेवकूफ़ हूँ? ज़ैगम अस्पताल वाले वाक़ये के बाद कई दिनों से तुमसे बात नहीं करता, मैं जानती हूँ। खौफ साहिल हुआ। अब की कूंज की आंखों में इस्तफसार था। तुम इस बारे में कैसे पता चला? ज़ीनिया मुस्कराई। जब तुम मुझसे झूठ बोलकर कैंटीन की बजाय स्किन ट्रीटमेंट के लिए गई थी, तब ज़ैगम आया था। उसने तुम्हारा पूछा और मैंने उसे सच सच बता दिया। कूंज शल से उसे देखी गई। उसकी आंखें पथरा गई थीं। उससे अपनी ज़िंदगी का दूसरा बड़ा शौक़ लगा था। तुमने मुझे गिराना चाहा? मैंने तुम्हें गिराया? उसने तन से अबरू उठाए। ना 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 ना, तुम गिरी हुई हो कई सालों से। वो अल्फाज के थप्पड़ मारती उसका चेहरा सुर्ख कर रही थी, बल्कि जब से होश संभाला तब से। तुम उठा भी तो सकती थी, उसने रोते हुए शिकवा किया। कोई गिरे हुओं को नहीं उठाता। हाँ, अगर तुम अपनी कोहनी पे जोर देकर एक बाजू पे उठना चाहो तो तुम्हारा दूसरा बाजू मैं थामूंगी, लेकिन मैं तुम्हारा बोझ नहीं ढो सकती कूंज। कोई नहीं ढो सकता। गिरे हुओं को खुद उठना होता है अपने जोरे बाजू पे। लेकिन कुछ गिर चुके लोगों का मसला ये होता है कि उन्हें मालूम ही नहीं होता वो कई सालों से लोगों का कारपेट है। वो आगे आई, नरमी और फिक्रमंदी से उसके कंधे पे हाथ रखा। तुम लकी हो कूंज। हर वो इंसान लकी है जिसे रिमाइंडर्स मिलते हैं। खुद को लपेट कर नफासत से रखो, वरना कारपेट एक वक्त के बाद कचरे की जीनत बन जाया करते हैं। वो वापस पलंग पे अपनी साबका जगह पे आकर बैठी। तनफ्फुस तेज़ हो चुका था, चेहरा सुर्ख। कूंज अपनी जगह पे खड़ी रही। वो खुद को विक्टिम समझ रही थी, मगर वो तो विलन थी। उसके साथ वाकई धोखा हुआ था। 6 माह बाद। 6 माह ने उसे अपनी आंखों में देखने पे मजबूर किया था। ये 6 माह कड़े थे, कठिन थे।
کمبیر محل میں ایک بار پھر فساد برپا ہوا تھا۔ کسی بات پہ قیس اور مہدی کے درمیان جھڑپ ہو گئی تھی اور ایک بار پھر سارے گھر کا نزلہ مہدی کمبیر پہ گرا تھا۔ آج کچھ مختلف ہوا تھا۔ آج اس کی رنگت سفید نہ پڑی، گلٹ سے اس کی گردن آج نہ جھکی۔ اس نے میز سے ڈھیر ساری کوکیز اٹھا کر ٹرے میں رکھیں، کافی کا مگ اٹھایا، ڈرائی فروٹ کا بول ہاتھ میں لیا اور چیختے کوستے بختیار کو دیکھا۔ آپ کا ہو گیا؟ میں جاؤں؟ وہ جو اس کی ماں اور باپ کی شان میں القابات گنوا رہا تھا تھم گئی۔ مقصود، انیسہ، قیس، کمبیر لاؤنج میں بیٹھے ہر کمبیر نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کسی کو دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ یہاں کر اس کے قدم سست پڑے تھے۔ دنیا سے مقابلہ آسان ہے، خود سے کٹھن۔ دیوار کے ساتھ لگے آئینے میں کھڑے ہو کر اس نے اپنا چہرہ دیکھا۔ سانولی سی رنگت، معمولی نکوش، سیدھے سیاہ بال جو سٹائلش انداز میں کٹے تھے۔ وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھا، پرکشش بھی نہیں۔ اگر پیسے کی ریل پیل نہ ہوتی تو وہ ان لوگوں میں سے ہوتا جن کے چہرے ایک نظر کے بعد بھول جائیں، مگر اس کی آنکھیں، اس کی آنکھوں میں ساری دنیا کا حسن پناہ گزین تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں دیکھیں، چند لمحے دیکھتا رہا۔ میں نے تمہیں معاف کیا مہدی، وہ ہولے سے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ تم معصوم ہو، تمہاری آنکھیں دنیا کی سب سے حسین آنکھیں ہیں۔ وہ خود سے بہت کچھ کہتا رہا۔ پورے 6 ماہ اس نے یوں ہی خود سے بہت کچھ کہا تھا۔ 6 ماہ اس نے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی مشق کی تھی۔ 6 ماہ اس نے ہر طرح سے خوش رہنے کی کوشش کی تھی۔ 6 ماہ میں وہ سب ملا جس کی اس نے خواہش کی، مگر نہ ملا تو سکون۔ وہ مہدی کے ساتھ پارک کی سڑک پہ واک کر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی دھوپ آسمان کا سینہ چیرتی ہوئے باہر نکل رہی تھی اور اسی دھوپ میں زینیا کی آنکھیں چھوٹی ہو رہی تھیں۔ مجھے لگا تھا اس روز آفس میں ہونے والی میری باتوں کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن آپ تو اچھے آدمی نکلے۔ مہدی ہلکا سا مسکرایا۔ مریضوں سے ناراض نہیں ہوا جاتا۔ زینیا چلتے چلتے رک گئی، استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اگر خود کو معاف نہیں کرتا تو تم لوگوں کو معاف نہیں کرتی۔ میں اگر کارپیٹ ہوں تو تم سخت دیوار، جس سے جتنا سر پھوڑ لو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کم از کم میں خود کو تکلیف تو نہیں دیتی۔ دیتی ہو، مانو یا نہ مانو، مگر تم دیتی ہو۔ جو لوگ معاف کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں ان کی زندگی سہل ہو جاتی ہے۔ جو معاف نہیں کرتے وہ کڑتے رہتے ہیں، دل میں بغض پالے رہتے ہیں اور اپنے قریبی لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ وہ آگے آیا، زینیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم سے ناراض نہیں ہو سکتا، تم پہ ترس آتا ہے، وہ کہہ کر آگے چلنے لگا، مگر زینیا حاکم کی زندگی ایک جگہ رک گئی۔ وہ مہنگے ریستوران میں کھانا کھا رہی تھی، مگر وہ مزہ نہ آیا جو بشر اور کونج کے ساتھ ایک چھوٹے ڈھابے پہ آیا کرتا تھا۔ اسے قیسم کی پہلی تنخواہ ملی، مگر وہ اتنی خوش نہ ہوئی جتنی ابا کے پیسے دینے پہ ہوتی تھی۔ ہائی ہیلز، بیگز اور جیولری خریدتے وقت اس کا دل خالی تھا، کیونکہ اس کا دل بھاری تھا ان رویوں کے بوجھ سے جنہیں وہ دل سے ہٹا نہ سکی تھی۔ اسے نئی زندگی نہ بھائی، کیونکہ وہ پرانی کے انتقام دل میں لیے ہوئے تھی۔ 6 ماہ اس نے اسٹرگل میں گزار دیے تھے۔ 6 ماہ زینیا حاکم سکون سے نہ رہ سکی تھی۔ یہ 6 ماہ اس نے اپنی عادت کے برخلاف کام کیے تھے۔ یہ 6 ماہ وہ ایک مختلف انسان بنا رہا، مگر مکھٹ ایک دن اتر جایا کرتے ہیں۔ قیس کمبیر اس ایکسیڈنٹ کے بعد بدل چکا تھا۔ زینیا حاکم کے ساتھ اس کا زیادہ وقت گزرنے لگا تھا۔ وہ پارک میں ہر روز دانستہ اس کے جانے کے وقت چاہتا۔ وہ ایک ہی جگہ جاگنگ ٹریک پہ گھنٹوں بھاگتے رہتے، بولتے رہتے، اس کی ہر بات مان جایا کرتا تھا۔ آفس میں اس کے مشورے مانتا، کئی بار اسے مختلف قسم کی بحث میں الجھا دیتا، کسی ایک بات کو کھینچ کر لمبا لمبا لیکچر سنتا۔ جہاں اس کی ضرورت بھی نہ ہو وہاں وہ زینیا حاکم کا کام نکال لیا کرتا تھا۔ جب وہ بولتی تھی قیس کو اچھا لگتا تھا، جب وہ غصہ ہوتی تھی اسے مزہ آتا تھا، مگر جب وہ ناراض ہوتی تھی تب دنیا غیر ہونے لگتی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا گھنٹوں اسے کسی بحث میں الجھا دینا اور پھر اسے تکتے رہنا، اسے غصہ دلانا اور پھر اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھنا۔ 6 ماہ میں وہ زینیا حاکم کے ہر تاثر کو حفظ کر چکا تھا۔ وہ اسے کسی صورت ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کسی صورت اسے اداس پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، کم از کم اپنی وجہ سے نہیں۔ غلطیوں کے کفارے کرتے کرتے کب وہ اس کے قریب ہوا پتہ نہ چل سکا، کب ان دونوں کے درمیان دوستی ہوئی اسے اندازہ نہ ہو سکا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا وہ زینیا کے ساتھ ہے، ہر پریشانی میں، ہر مشکل وقت میں، ہر اداس گھڑی میں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے کفارہ ادا کرنا تھا۔ یہ تسلی وہ خود کو دیتا تھا۔ مگر تمہارا کیا خیال ہے؟ 6 ماہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں انسان ہیل بھی ہوتا ہے اور بسمل بھی رہ سکتا ہے، لیکن اس کہانی کے کسی کردار نے اپنی ہیلنگ کا سفر شروع نہیں کیا تھا۔ کچھ بسمل ہوتے ہیں جو وقت لیتے ہیں۔ وقت لینا برا نہیں ہوتا، وقت مرہم ہوتا ہے۔ 6 ماہ کے قصے ادھار رہے۔ اس وقت کہانی کا مرکز کمبیر محل کا لان ہے، جہاں بی کیو کی شاندار اور تاریخی کامیابی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ اپنی ریلیز کے پہلے ہی ماہ میں بی کیو سولڈ آؤٹ ہو چکا تھا۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ کئی بار کامیابیاں بے یقین ہوتی ہیں۔ لان میں قطار در قطار میزیں سجی تھیں، مدھم موسیقی ہر اور اپنی چھاپ چھوڑ رہی تھی۔ ہاتھوں میں جوس کی گلاس، کھانے کی پلیٹ لیے لوگ یہاں سے وہاں کھڑے گپے ہانک رہے تھے۔ کیک کاٹا جا چکا تھا اور اب ملازم وہی سرو کرتے نظر آ رہے تھے
جنہیں سرو کیا جا رہا تھا ان کی اور چلتے ہیں۔ سیاہ رنگ کی ٹخنوں کو چھوتی لمبی فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس زینیہ حاکم نے مسکراتی ہوئی پلیٹ تھامی۔ اس کی رنگت مزید نکھر گئی تھی، بال لمبے ہو گئے تھے اور آنکھوں کی چمک کے ساتھ ذات کا وقار بھی بڑھ گیا تھا۔ سرخ رنگ کا دوپٹہ سر پہ لیے جب وہ ٹھہر کر کسی سے بات کرتی تھی تو اس کے لہجے میں اعتماد جھلکتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر قبل ہی آئی تھی اور اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ کیس کا ڈپریشن شوٹ، سمندر پہ مسکراتی تصاویر، BQ کے وائرل سنیک پیک اور فیصل آباد میں موجود ٹیکسٹائل فیکٹریز میں کام کرتے لوگوں کی ویڈیو اور تصاویر نے اسے خاصا مشہور کر رکھا تھا۔ وہ سوشل میڈیا پہ اپنی تصاویر پوسٹ نہیں کرتی تھی، اپنے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی تھی، تبھی لوگوں کا اسے جاننے کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ پارٹی کی طرف واپس آؤ تو زینیہ اب اکیلی کھڑی تھی۔ جب کوئی سامنے سے مسکراتا وہ اس کی طرف آنے لگا، جواباً وہ بھی مسکرائی۔ سیاہ آنکھیں اور سنہری آنکھیں شناسائی کی کئی منزلیں پار کر چکی تھیں۔ فائنلی تم کمبیر محل میں نارمل طریقے سے آئی ہو۔ ایش گرے 3 پیس سوٹ والا آدمی بازو سینے پہ باندھ کر اس کے سامنے آ کر رکا۔ زینیہ نے نزاکت سے آنکھیں گھمائیں۔ تمہیں لگتا ہے کمبیر محل میں نارمل طریقے سے آ سکتی ہوں میں؟ شیزل کے ساتھ آئی تھی میں اور دروازے پہ براک اور اس کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا میں اس کی سائڈ لوں کیونکہ اس نے ایک بار مجھے نوکری دی تھی اور شیزل کی سائڈ تو مجھے لینی ہی تھی۔ کیس مسکرایا۔ قصور کس کا تھا؟ تمہارے نزدیک شیزل کا، کیونکہ تم زن بیزار ہو۔ وہ رکی، آس پاس دیکھا اور پھر رازداری سے آگے کو ہوئی۔ اور میرے نزدیک بھی شیزل کا، جان بوجھ کر اس بیچارے کو تپاتی ہے۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو دونوں کا بریک اپ کروا چکا ہوتا۔ مزہ آتا۔ اسے وہاں موجود نہ ہونے کا تأسف ہوا۔ زینیہ نے افسوس سے نفی میں گردن ہلائی۔ تمہارا نام کیس غلط ہے۔ فتنہ دوست کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیس نے سوچنے کے انداز میں انگلی تھوڑی بھی رکھی۔ یہ بھی مجھے مکمل ڈیفائن نہیں کرتا۔ دنیا میں شیطانوں کے لیے ناموں کی کتنی کمی ہے نا۔ زینیہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ کیس مسکرایا اور سنجیدہ ہوا۔ پارٹی کیسی لگی؟ وہ آس پاس دیکھنے لگی۔ اسلام آباد میں مجھے 1 سال ہونے والا ہے، اب تو پارٹی اور جنازے ایک ہی لگتے ہیں، بورنگ۔ وہ رکی، کیس کو دیکھا۔ تمہیں اسلام آباد کیسا لگتا ہے؟ مجھے یہ شہر اپنے جیسا لگتا ہے، سرد، شفاف، خاموش۔ بورنگ؟ اس نے اضافہ کیا۔ بورنگ تو نہیں ہے۔ اسلام آبادی کی اپنی شہر سے محبت جا گئی۔ تمہیں اسلام آباد کبھی بورنگ نہیں لگا؟ کیس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے نفاست سے کیک کھاتی لڑکی کو دیکھا، آنکھوں میں پرستان کا سارا سحر آن ٹھہرا۔ اب نہیں لگتا۔ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے اس نے فقط 3 لفظ کہے، بس 3 لفظ۔ کیا اس کی جانب سے یہ 3 لفظ کم تھے؟ اب کون سے سرخاب کے پر لگے شہر کو؟ پیروں کے نیچے زمین کوئی بھی رہے، اس زمین پہ کھڑے وجود کا دل خوش ہونا چاہیے۔ پنڈی بھی پیرس لگنے لگتا ہے۔ زینیہ اس کی آخری بات پہ ہنس پڑی تھی۔ کیس رک کر مزید بات کرتا کہ اسے مہمانوں میں سے کسی نے بلایا۔ ایکسکیوز می کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ زینیہ بھی اس جگہ سے ذرا فاصلے پہ اپنی ایک کولیگ کے ساتھ آن ٹھہری۔ تھوڑی دیر وہ اسی سے بات کرتی رہی۔ اسی پل کوئی اس کی عقب میں آ کے رکا۔ زینیہ جو نتاشا سے بات کر رہی تھی مسکرائی۔ اب وہ مہدی کمبیر کو اس کے قدموں کی چاپ سے پہچان لیا کرتی تھی۔ بتایا نا، 6 ماہ میں بہت کچھ ہوا تھا۔ نتاشا سے معذرت کر کے وہ مہدی کی طرف مڑی۔ سبز آنکھیں سنہری آنکھوں سے ٹکرائیں، ہر اور روشنی سی منعکس ہونے لگی۔ اگر تم نے اتنا ہی خوبصورت لگنا ہوتا ہے تو پہلے ٹریگر وارننگ دیا کرو۔ زیادہ ہو گیا نہیں؟ زینیہ مسکرائی۔ زیادہ کہاں، آپ کے لیے تو دیوان لکھے جا سکتے ہیں سرکار۔ سیاہ شلوار قمیض والے مرد نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر تعریف کی۔ اول تو یہ فلرٹ کسی اور کے ساتھ کریں، دوئیں مجھے سرکار مت کہا کریں۔ اس نے کیک کا چمچہ بھرا اور منہ تک لے گئی۔ پلیٹ خالی ہونے لگی تھی۔ پھر ڈائن کہا کروں؟ چڑیل، خپتی، میرے پاس بہت بڑی ورائٹی ہے، بس آپ کے منتخب کرنے کی دیر ہے۔ وہ کیک کی پلیٹ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا، چکھا اب تک نہیں۔ اسے معلوم تھا یہ زینیہ کا فیوریٹ فلیور ہے، وہ اپنا حصہ کھا کر اس کا حصہ بھی کھائے گی۔ بہت ورائٹی آ گئی ہے آپ کے پاس لڑکیوں کے نک نیمز کی، کن چکروں میں آج کل؟ کس چڑیل اور خپتی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے؟ مہدی کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہو گیا تھا۔ خدا کا خوف کرو، میں شریف آدمی ہوں۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میری یاداشت میں تو وہ مہدی ہو جو مجھے بلانے کے لیے میرے کمرے کی بالکنی میں پتھر پھینک رہا تھا۔ مہدی خفیف سا ہو کر مسکرایا۔ مہدی کا فلٹر فری ورژن بس زینیہ حاکم کے لیے ہے، وہ جتا کر بولا۔ زینیہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ مہدی کو بھی الفاظ کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے باقی لڑکیاں میری کال میسیجز فوراً دیکھ لیتی ہیں، سارے جتن تمہارے لیے کرنے ہوتے ہیں۔ اس نے بات سنبھالنی چاہیے، ڈھیر و ڈھیر شرمندگی نے اسے گھیر لیا تھا۔ زینیہ خاموشی سے کیک کھانے لگی تھی۔ مہمانوں میں گھرے کھڑے کیس کمبیر کی نظریں لان کی دائیں طرف گئیں۔ وہ جو اپنے ساتھی ڈیزائنرز کی بات پہ مسکرا رہا تھا، یکدم اس کی آنکھ ایک نقطے پہ ساکت ہو گئیں۔ مہدی کمبیر زینیہ حاکم کو اپنی کیک کی پلیٹ تھما رہا تھا اور زینیہ نے بلا تردد پلیٹ تھام لی تھی۔ نظروں کے ارتکاز پہ زینیہ نے مڑ کر دیکھا۔ کیس اسے ہی دیکھ رہا تھا، انداز میں ناپسندیدگی تھی۔ بلاج کا کوئی رابطہ ہوا؟ مہدی کا انداز محتاط سا تھا۔ زینیہ کے تاثرات بدل گئے، نارمل سے وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔
مجھے اس کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی. اس کے اور میرے گھر والے الگ سے پریشان ہیں، بلکہ اس کے گھر والے مجھے کوس رہے ہیں. ان کو لگتا ہے میں منحوس ہوں. واٹ ایور. اپنا بیٹا چاہے چاند پہ لگی کالک ہو، قصور ہمیشہ بہو کا نکالا جائے گا. وہ اس انداز سے بولا کہ زینیا ہنس پڑی. زینیا مہدی کی کسی بات پہ ہنسی تھی کہ اس نے بھی اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی. دل کو ایک انجانے سے خوف نے گھیرا تھا. اسے یہ مسکراہٹ زہر لگی. اسے زینیا کے ساتھ کھڑے اس آدمی سے نفرت ہوئی. اسے جانے دیں. مجھے یہ بتائیں آپ کے تجسس کا کیا حال ہے؟ آج تو پارٹی میں بھی نظر نہیں آ رہی. اس کا اشارہ انیسا کی طرف تھا. مہدی نے کندھے اچکائے. ناراض ہے کیسے؟ لاپرواہی سے کہتی اس کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں. تو میرے گھر کے معاملات میں کچھ زیادہ انٹرسٹ نہیں لینے لگیں؟ کیا کریں سرکار، کرنے کو کوئی اور کام ہے جو نہیں؟ مہدی نے آنکھیں گھمائیں جیسے کہہ رہا ہو واٹ ایور. اسی پل زینیا نے ایک بار پھر کیس کو دیکھا. اس کے ساتھ کھڑے لوگ اسے دیکھ رہے تھے. وہ بات درمیان میں بھول گیا تھا. کیا وہ آپ کو پسند نہیں کرتا؟ زینیا کی بات پہ مہدی چونکا تھا. کیس آپ کو پسند نہیں کرتا؟ مہدی ایک پل کے لیے شل سا ہو گیا. وضاحت کے لیے زینیا کو تکتا رہا. وہ کب سے اسی طرف دیکھ رہا ہے. بار بار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رہا ہے. ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کر رہا ہے. کسی سے بات کرتے ہوئے بات بھول رہا ہے اور وہ بے چین ہے. اس کی آنکھیں دیکھیں. مہدی نے گردن موڑ کر کیس کو دیکھا. وہ بغیر پلک جھپکے اسی طرف دیکھ رہا تھا. ایسا ہر بار نہیں ہوتا. کیا وہ آپ کو ناپسند کرتا ہے؟ وہ سرسری سے کہہ کر کیک کھانے لگی. مہدی کو سانس لینے میں دقت سی ہوئی. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اسے ناپسند کرتا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ قسم کے سارے ملازمین کو چھوڑ وہ مہدی کے زینیا کے پاس کھڑے ہونے پہ بے چین کیوں ہوا تھا. ہاں، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے. سوال یہ تھا کہ کیا وہ زینیا کو پسند کرتا ہے. اور مہدی کمبیر اس سوال کا جواب نہیں جاننا چاہتا تھا. جانے کیوں، مگر وہ واقعی نہیں جاننا چاہتا تھا. کچھ دیر بعد سارے مہمان لان کے عقبی حصے میں جمع ہو چکے تھے. کہے رونقیں، خوشبوئیں تھمنے کا نام نہ لیتی تھیں. قطار در قطار کرسیاں لگی تھیں اور پہلی صف میں ایش گرے سوٹ والا کیس کمبیر بیٹھا تھا. ٹانگ پر ٹانگ چڑھا اسپاٹ تاثرات کے ساتھ وہ سامنے سٹیج پہ کھڑے مائک تھامے قسم کے ملازمین کو بولتے ہوئے سن رہا تھا. یہ ہر کامیاب پروجیکٹ کے بعد ہوتا تھا. کیس کمبیر ایک گیدرنگ رکھتا تھا. کھانا، رنگ، خوشبو، میٹھا اور تجربہ بیان کرنے کو وہ ہوتا تھا جو اس وقت سٹیج پہ جاری تھا. ہر ڈیزائنر مائک تھامے کیس کی برائی اور اچھائی بیان کرتا. اسے زج کرنا، اس کے موڈ سوئنگز بتاتا اور اپنا دل ہلکا کرتا. کیس ہر دفعہ یہ سارے شکوے اور محبت مسکرا کر سنتا تھا. آج انداز مختلف تھا. جانے کیا، جانے کیوں، کچھ بے حد برا لگ رہا تھا. تمہاری بارے آنے والی ہے، سیورس تیار ہو؟ اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی زینیا نے سوال کیا. جواب ندارت. زینیا نے ٹھہر کر اسے دیکھا. آنکھیں پر سوچ ہوئیں. 6 ماہ میں زینیا کیس کو بے حد اچھے سے جان چکی تھی. کیا تم نروس ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا؟ پس منظر کی کئی آوازوں کے درمیان اس کی آواز مختلف تھی، سخت، بے لچک. زینیا کے تو سر پہ لگی، تلووں پہ بجھی. پیروں میں گر کر اپنا قصور تو میں بھی نہیں پوچھنے لگی. ظاہر ہے اگر مہدی کمبیر سے ملنے کے بعد تم ایسا نہ کرتی تو مجھے حیرت ہوتی. ویسے کیا کیا زہر اگلا اس نے میرے بارے میں؟ اس نے تمہیں میرے خلاف کیا ہوگا نا. اس نے کہا ہوگا میں پاگل ہوں، کرپٹ ہوں، ہر ایک سے لڑتا جھگڑتا ہوں. آس پاس سے بے نیاز وہ رخ پوری طرح زینیا کی طرف موڑے ہوئے تھا. الفاظ سخت تھے، لہجہ بدلا ہوا. زینیا کو حیرتوں کے شدید جھٹکے لگے. 6 ماہ ایک بلبلی کی طرح غائب ہوئے. یہ آدمی تو کوئی اور تھا. مہدی ایسے نہیں ہے کیس. انہوں نے تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے ایسے نہیں ہے، کیس نے استہزائیہ انداز میں دہرایا. اتنے گہرے مراسم ہو گئے تمہارے اس کے ساتھ؟ لگتا ہی کیا وہ تمہارا؟ زینیا کی جی میں آیا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے، مگر اس نے ضبط کیا، گہری سانس لی اور نارمل رہنے کی کوشش کی. آپ اسے پسند نہیں کرتے؟ زینیا کو اس کے غصے اور بے چینی سے یہی اخذ کر سکی. کیس چند پل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا. آنکھیں سخت ہوئیں. تاثرات میں تنفر بھر گیا. پھر رخ موڑ لیا. میں مہدی کمبیر سے نفرت کرتا ہوں. اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا. مجھے اس کی موجودگی، اس کی ذات، اس کی ایگزسٹنس سے نفرت ہے. جس دن اس کا قتل ہوا کیس کمبیر کے ہاتھوں ہوگا. وہ پھنکار کر پیچھے ہوا. زینیا بدقت سانس لے سکی. اسے مہدی کمبیر کے لیے برا لگا تھا. اگر آئندہ وہ مجھے میرے لوگوں کے قریب نظر آیا تو میں اس کے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا. یہ الفاظ اس نے سامنے سٹیج کو دیکھتے ہوئے کہے تھے. تاثرات یکدم بدل کر سنجیدہ اور بے نیاز ہو چکے تھے. تمہارے لوگ مطلب؟ اب کہ زینیا کا لہجہ بدلا تھا. اسے کیس کا انداز کھٹکا تھا. کیا وہ اس کے اور اپنے گرد باؤنڈری نہیں بنا سکی؟ ایک لمحے کے اندر اندر کیس کمبیر کی رنگت متغیر ہوئی تھی. لمحے بھر کو اسے احساس ہوا وہ کیا کہہ بیٹھا تھا. میرا مطلب تھا قیسم کے ملازمین. قیسم میرا اور وہاں کام کرنے والے لوگ میرے لوگ ہیں. مہدی کو میرے کاروبار سے دور رہنا ہے. زینیا چپ ہو گئی. جواب نہ آیا. ہاں، البتہ دل سے وہ 1% شک بھی دور ہو گیا تھا کہ ان کے درمیان حدود ٹوٹی تھیں. کافی دیر تک ڈیزائنرز آتے گئے اور کہتے رہے، منہ ٹھیک کر لو، تمہاری باری آنے والی ہے. پچھلے چند منٹ کا اثر زائل ہو چکا تھا. اب وہ نرم، نارمل تھی.
6 ماہ میں تم یہ نہیں جان سکیں کہ میرا موڈ ٹھیک یا خراب ہونا میرے بس میں نہیں ہے؟ وہ ناراض ہوتا تھا تو انہیں روٹھے بچے کی طرح تانے دیتا تھا۔ اس کا ناراض ہونا مسئلہ نہیں تھا، اسے منانا مسئلہ تھا۔ میں نہیں جان سکتی کیونکہ تم لیئرڈ ہو، ہر دفعہ کچھ نیا، کچھ الگ سائڈ دیکھنے کو ملتی ہے۔ زارا ڈار سٹیج پہ کیس کی نقل اتار رہی تھی، آس پاس کہے گونجنے لگے، تالیاں پیٹی گئیں۔ کیا تم لیئرڈ نہیں ہو؟ لیکن میں تو تمہیں جان گیا ہوں۔ اگر اس وقت تمہارا موڈ خراب ہوتا تو کم از کم میں یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ موڈ ٹھیک کر لو زینیہ حاکم۔ وہ دو بدو کہہ رہا تھا۔ بحث شروع کرو تو اس کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ چہرے پہ اب بھی نروٹھا پن تھا۔ زینیہ کو کبھی کبھی وہ 32 سالہ مرد نہیں 2 سال کا بچہ لگتا تھا۔ تو پھر تم کیا کہتے؟ زینیہ نے مسکراہٹ دبائی۔ کیس نے نگاہوں کا رخ ترچھا کر کے اسے دیکھا۔ جن لوگوں نے تمہارا موڈ خراب کیا ہوتا میں تمہارے ساتھ مل کر ان کو 2 گالیاں اور دیتا۔ زینیہ ہنس پڑی۔ وہ واقعی ایسا کرتی، اور اگر کیس اس کا ساتھ دیتا تو مزہ آ جاتا۔ 6 ماہ وہ صرف اس کا باس پڑوسی نہیں رہا تھا، ان 6 ماہ میں دوستی بھی ہوئی تھی۔ شیزل کے بعد زینیہ کی دوسری دوستی۔ مہدی دوست سے بڑھ کر تھا یا پھر شاید کوئی اور، اس کے لیے دوستی لفظ چھوٹا تھا۔ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ زینیہ نے ابھی بات شروع کی ہی تھی کہ کیس کے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے۔ ڈونٹ یو ڈیئر، اس نے دھمکی دی، مگر وہ جانتا تھا اثر نہیں کرے گی۔ وہ اپنی حالت سے بڑا تنگ تھا۔ ایک دن وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب میں روز رات کو ایک ہی خواب دیکھتا ہوں اور اس میں گدھے فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وہ ناراض مگر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ زینیہ کہتی رہی۔ ڈاکٹر نے کہا، اچھا میں تمہیں ایک دوائی دیتا ہوں، وہ کھا لینا، پھر ایسا خواب نہیں آئے گا۔ آدمی نے کہا، میں یہ دوائی کل نہ کھا لوں؟ اسٹیج پہ اس کے نام کی پکار ہوئی تھی۔ سنجیدہ تاثرات مسکراہٹ میں ڈھل چکے تھے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کیوں؟ تو مریض کہنے لگا، اصل میں آج ان کا فائنل ہے، بیچاروں نے بہت محنت کی ہوگی، دیکھ نہ لوں؟ وہ ہنس پڑا تھا، گردن نیچے جھکا کر ہنس پڑا۔ آنکھوں کی سختی غائب ہوئی، بھنچے ہوئے جبڑے کھل گئے اور وہ ہنستا چلا گیا۔ ہر ایک کو لگتا تھا وہ اسٹیج پہ اس کی نقل اتارتی لڑکی پہ ہنس رہا ہے، مگر وجہ کوئی اور تھی۔ روشنیوں کا رخ اس کی طرف ہوا، ستائشی نظریں اس کی طرف، اور وہ ہنس رہا تھا۔ تم جاؤ گے گدھوں کا فائنل دیکھنے؟ زینیہ مسکراہٹ دبا کر بولی، اور کیس کے ہنسنے میں اضافہ ہو گیا۔ اب وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھے گردن صوفے کی پشت پہ پھینک کر ہنس رہا تھا۔ کیمراز کا رخ اسی کی طرف ہوا۔ اسٹیج پہ کھڑی لڑکی زور و شور سے اس کی نقل اتارنے لگی تھی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ تیسری صف میں بیٹھا مہدی کمبیر مسکرایا تک نہیں۔ اسے کیس کی مسکراہٹ سے خوف آیا تھا، اسے آنکھوں کی اس بے فکری سے خوف آیا تھا، اسے زینیہ کے اس کے ساتھ موجودگی سے خوف آیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کیس ہنستے ہوئے برا لگا تھا۔ مہدی کمبیر کو آج خود سے خوف آیا۔ تقریب ختم ہونے کو تھی۔ رات کے 2:15 بج رہے تھے جب زینیہ حکیم اور شیزل نے واپس جانے کی تیاری کی۔ وہ جلدی جانے والی تھی مگر براق شیزل کو اپنے ساتھ لیے ایک ایک جاننے والے سے ملوا رہا تھا۔ زینیہ کو خوف زدہ سی اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ مہدی کمبیر تو لوگوں کے نرغے میں پھنس جاتا تھا۔ چند پل بعد وہ جوس کا گلاس ہاتھوں میں لیے بور ہو رہی تھی جب آواز پہ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ محل کے داخلی دروازے سے نکلتے مقصود کمبیر ایک ملازم پہ برس رہے تھے۔ فی الحال کوئی ان کی طرف متوجہ نہ تھا۔ زینیہ آگے بڑھائی، ملازم اب جا رہا تھا۔ مقصود اس سے اچھا خاصا جھڑک چکے تھے۔ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے وہ اپنی ویل چیئر کا بٹن دباتے آگے بڑھنے لگے۔ جب انہیں ویل چیئر رکتی محسوس ہوئی، بٹن دبا کر اسے روکنے والی زینیہ حاکم تھی۔ مقصود نے ٹھنڈی برف نظروں سے اسے دیکھا۔ زینیہ کی نظریں بھی کچھ مختلف نہ تھیں کہ نکھیوں سے اس نے زمین کی جانب اشارہ کیا۔ گھاس کے ٹکڑے پہ مقصود کمبیر کا چشمہ گرا ہوا تھا۔ میں اٹھا کر مسیحا بنوں یا آپ اپنی طاقت آزمائیں گے؟ مقصود جھکے اور ہاتھ بڑھا کر چشمہ اٹھا لیا۔ میں لوگوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ انہوں نے چشمہ اٹھا کر اسے صاف کیا اور عقیدت سے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ دیا۔ تمہیں کیسے معلوم یہ میرا چشمہ ہے؟ اور اگر ہے تو تم کوئی مسیحا نہیں جو بچا لو؟ زینیہ نے بغیر کچھ کہے عقب سے ویل چیئر کو تھاما اور اسے آہستہ آہستہ آگے بڑھانے لگی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ کیسے میں جب یہ چشمہ نیچے گرا تھا تب اس کا برانڈ دیکھا تھا، وہ چشمہ آپ کا نہیں ہے نا؟ زینیہ نے قیاس لگایا یا دعویٰ کیا، اندازہ نہ ہو سکا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ یہ چشمہ جس برانڈ کا ہے وہ 1960 میں متعارف ہوا تھا۔ اسے بنانے والے 2 بھائی تھے۔ چند سالوں کے اندر اندر یہ برانڈ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اور ڈھیروں ڈھیر چشمے بکنے لگے۔ وہ ویل چیئر کو ایک طرف لگے صوفوں کی طرف لے آئی اور پھر کچھ عرصہ بعد وہ دونوں بھائی اپنے اپارٹمنٹ میں ایک پر اسرار موت مارے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے کاروباری شریک حاسد نکلے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں دماغی عارضے کا شکار تھے۔ اس نے پاس سے گزرتے ویٹر سے 2 گلاس جوس کے لیے اور پھر خود ایک صوفے پہ آ کر بیٹھی۔ مقصود کمبیر سامنے ویل چیئر پہ تھے، ایک گلاس ان کو تھمایا اور بات جاری رکھی۔ یہ چشمہ جو آپ کے پاس ہے یہ ان کا آخری ڈیزائن تھا، صرف 150 ڈیزائنز تھے اور بتایا جاتا ہے کہ انہیں لینے والے تمام افراد اتفاق سے عمر رسیدہ تھے۔ سو یہ آپ کا چشمہ نہیں ہے، موسٹ پروبیبلی آپ کے فادر کا۔ اس نے جوس کا گھونٹ بھرا، پھر جیسے یاد آنے پہ بولی،
ایک اور بات، آپ اسے چھونے کی اجازت کسی کو نہیں دیتے. اسے دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں ایک سپارکل سا ہوتا ہے. یہ آپ کے فادر کا چشمہ ہے نا؟ اس نے دہرایا. مقصود نے رخ پھیر لیا. اب وہ ذرا فاصلے پہ کھڑے کیس کو دیکھ رہے تھے. وہ کسی مہمان کے ساتھ مسکرا رہا تھا. ہاں، یہ میرے ابا کی اینک ہے. ان کی آواز ہلکی تھی. وہ اسے کسی ملازم کو چھونے نہیں دیتے تھے، سو میں بھی نہیں دیتا. زینیا نے سر ہلایا. کافی دیر تک وہ یوں ہی گردن موڑے مہمانوں کو دیکھتے رہے. تم نے مجھ پہ اچھی خاصی ریسرچ کی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ آپ مجھے اپنے جیسے لگتے ہیں اور کسی اپنے کی یاد بھی دلاتے ہیں. کئی ماہ سے دل میں رکھی بات کہہ ڈالی. کس کی؟ انہوں نے رخ نہیں موڑا. کوئی ایسا جو بہت قریبی ہے مگر اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. اب وہ بھی ان کی نظروں کی تقلید میں دیکھنے لگی، مگر کیس کو نہیں، اس سے ذرا فاصلے پہ کھڑے مہدی کو. وہ ہاتھ اٹھا کر باتیں کر رہا تھا. زینیا جانتی تھی اب وہ کیسے اشارے کرے گا، کیسے ہاتھوں کو حرکت دے گا. اسلام آباد میں وہ بس اسی شخص کو تو جانتی تھی. سوری، میں اس جذباتی تقریر کے بعد تمہیں گود نہیں لے رہا. وہ گردن موڑے بغیر بولے. زینیا مسکرائی. میرا باپ آپ جیسا باپ ہوتا تو میں خود کو پھانسی لگانا پسند کرتی. میں ایک اچھا باپ بنتا. ایک لمحے کو وہ مختلف انسان لگے تھے، بالکل مختلف. ان کی آنکھوں کے آگے منظر کوئی اور تھا. ان کی بیوی حاملہ تھی. وہ مقصود کا ہاتھ معدے سے نیچے رکھ رہی تھی. ایک نئی زندگی. وہ مسکرائے تھے. کرخت تاثرات میں دراڑ پڑی تھی. دل میں ایک نرمی نے جگہ لی. اس دن انہوں نے ایک بہترین باپ بننے کا فیصلہ کیا تھا، مگر وہ ماضی تھا. حال میں وہ مسکرانا بھول چکے تھے. زینیا چپ رہی. جیسے کہ تم اچھی بیٹی ہو. زینیا لب کاٹ کر رہ گئی. مقصود نے اس کے تاثرات جانچے. تم ایک اچھی پیرنٹ بننا، ایک اچھے مرد سے شادی کرنا. اس بار اپنے باپ کی مت ماننا. زینیا نے شاکی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا. میرے ابا اچھے آدمی ہیں. اچھے آدمی کی بیٹیاں سڑک پہ اپنے سابقہ شوہر سے ہراساں نہیں ہوتی. زینیا برف سی ہو گئی. اگر وہ تمہارے عقب میں کھڑا رہتا تو کسی مرد کی جرت نہیں تھی وہ تمہارے سامنے ٹھہر سکتا. عورت مانے یا نہ مانے، گھر کا مرد ٹیک ہوتا ہے، بازو ہوتا ہے. زینیا خاموش ہو گئی. دل میں حزن سا آن ٹھہرا. دل پہ ڈھیر سارے آنسو گرے اور سوراخ بندے گئے، محرومیوں کے، شکووں کے. اس خبیث آدمی کا کیا ہوا؟ دوبارہ آیا تھا؟ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی بولے. زینیا نے گہری سانس لی. لاپتہ ہے. اس کی آخری کال 6 ماہ پہلے آئی تھی. اب اس سے خاندان کے کسی فرد کا کوئی رابطہ نہیں. خسکم جہاں پاک. وہ زینیا کو دیکھ کر بولے تو وہ ہنس پڑی. اسے ہنستے دیکھ مقصود بھی ہلکا سا مسکرائے تھے. کئی سالوں بعد ایک تازہ دم سی مسکراہٹ، ایک خالص مسکراہٹ. تھوڑی دیر بعد زینیا اٹھ کر جا رہی تھی. مقصود اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے. وہ اسے بتانا چاہتے تھے کہ انہیں بھی زینیا کسی اپنے کی یاد دلاتی تھی، وہ جس سے ملاقات ادھوری تھی. کہانی انہیں کہنے کا موقع دے. 6 ماہ بلوچستان کے شہر گوادر میں بھی گزرے تھے، لیکن یہ 6 ماہ کسی قسم کا کوئی بدلاؤ نہیں لا سکے تھے. رونق، خوشبو، رنگوں کو چھوڑ کر چھوٹے گیٹ والے اس گھر کا رخ کرو تو دادی پلنگ سے ٹیک لگائے ہاتھوں میں تسبیح لیے بیٹھی تھیں. آنکھیں موندے وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھیں جب دھیرے سے کوئی پلنگ پہ ان کے قریب آ کر بیٹھا. سیاہ رنگ کا اوور سائز کرتا، چٹیاں میں بندھے روکھے بے جان بال، کھنڈر چہرہ اور خالی آنکھوں والی کونج کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی. آج اس کا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا تھا اور وہ 3 سبجیکٹس میں بہت بری طرح فیل ہوئی تھی. 6 ماہ وہ ایک نقطے سے آگے نہیں بڑھی تھی. ان 6 ماہ اس نے خود کو معاف نہیں کیا تھا. کیا کہتا ہے وہ لڑکا؟ دادی آنکھیں موندے ہوئے تھی. کونج ان کی بات کو کوئی مفہوم نہ دے سکی. دھمکار ہے. وہ ساکت رہ گئی، ہل بھی نہ سکی. پھر تم نے کیا کہا؟ سے آنکھوں والی لڑکی کو ادراک ہوا کہ اب کچھ چھپایا نہیں جا سکتا. کئی لمحے خاموشی رہی. اس کے بعد گونج کی ہلکی سی آواز ابھری. کہتا میری تصاویر لیک کر دے گا. میں نے اسے بہت سمجھایا دادی، میں نے بہت منتیں کی، لیکن وہ نہیں مانا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اب میں تھک گئی ہوں. اب لگتا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. میں یہی ڈیزرو کرتی ہوں. یہ ڈیڈ اینڈ ہے، میں جانتی ہوں. اس کا دل جکڑا گیا. ذلت، رسوائی، خاندان کی بدنامی کا خوف. کونج حاکم کے بس میں ہوتا تو وہ زندگی پہ ریوائنڈ بٹن لگاتی اور اس حرام تعلق میں پڑنے والے دن کو بدل دیتی. افسوس اس کے پاس نہیں تھا. شاید تمہارے پاس ہے. اس سے پہلے کہ وہ کسی کو کچھ بتائے میں بشر کو سب بتا دوں گی. اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی. ذلت تو ویسے ہی مقدر ہے ہی، تو پھر میں خود ہی اسے اپنے بخت میں لکھ دیتی ہوں. میں اب یہ برداشت نہیں کر سکتی. تم تو عزازیل تھی کونجا، تم ابلیس کب بن گئی؟ الفاظ تھے کہ ضرب کونج کے دل پہ نشان پڑ گئے. اول تو تم نے غلطی کی اور اب تم سرکشی پہ اتر آئیں. تم ابلیس کب بنی؟ میں ابلیس نہیں ہوں. ابلیس سرکش تھا. اس سے گناہ ہوا اور اس نے بجائے معافی مانگنے کی زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دیا. وہ جھکنے کی بجائے اکڑ گیا تھا. اس نے لوگوں کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہا. اس نے اللہ کے بندوں کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہا، ایسا جنہیں معاف نہ کیا جا سکے. وہ بولتے بولتے رکی. زخمی نگاہیں اٹھا کر دادی کو دیکھا. ابلیس سرکش تھا دادی. اور تم کون ہو؟ سارے وقت میں انہوں نے پہلی بار آنکھیں کھولی تھیں.
ابلیس نے فساد پھیلایا، اس نے ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جن کی وجہ سے اسے سزا ملی تھی، اور تم خود کو معاف نہیں کر رہی ان گناہوں کے لیے جو اللہ نے متعین کیے۔ سزا اور جزا کا فیصلہ اسی کا ہے۔ تم کون ہوتی ہو خود کو نہ معاف کرنے والی؟ تم کہتی ہو تم سرکش نہیں ہو، مگر تم نے ایک بار بھی جھک کر معافی نہیں مانگی۔ کیا تم اتنی اونچی ہو گئی کہ اپنے بنانے والے کے سامنے جھک نہ سکو؟ میں اونچی نہیں، شرمندہ ہوں، روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ شرمندہ، تھکا ہوا، ہارا ہوا انسان اپنے اصل کی طرف جاتا ہے، زخمی اپنے مرہم لگانے والے کے پاس جاتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے وہ بچہ جو گر جائے، زخمی ہو جائے تو سب سے پہلے اپنی ماں کو پکارتا ہے؟ اور وہ کون سا بچہ ہوتا ہے جو اپنی ماں کو نہیں بلاتا؟ خون سے کوئی جواب نہ بن پایا، وہ بس انہیں دیکھتی رہی۔ ضدی، ڈرا ہوا یا پھر کسی کا بہکایا ہوا بچہ۔ تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئی ہو۔ اس نے تمہارے کان میں پھونک دیا کہ اب تو تمہارا خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا، سو تم اس کے پاس نہ جانا، اور اپنی اصلاح میں تم نے اسے شرمندگی کا نام دے دیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے کونجا، ایک بات یاد رکھنا، جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو اپنے اللہ کی طرف واپس جاؤ، ڈرے ہوئے ہو تب بھی، شرمندہ ہو تب بھی۔ شیطان تمہیں اپنے جیسا بنانا چاہے گا مگر تم نے نہیں بننا۔ وہ رکی، کونج کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھا اور پھر بازو پھیلا دیے۔ ضدی بچہ تھک گیا، ہار گیا اور اپنی ماں کی آغوش میں چھپ گیا۔ اگلے کئی پل اس کمرے میں کونج حاکم کی سسکیاں گونجتی رہی تھیں۔ تم کچھ نہیں کرو گی کونج، تم بشر کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو بھر بھر کے عزت دے، اور اگر وہ چاہے تو تمہارا دامن ذلت سے بھر دے۔ وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اس نے اب تک تمہارا پردہ رکھا ہوا ہے نا، اس سے معافی اور مدد طلب کرو، وہ آگے بھی تمہارا پردہ رکھے گا۔ یہ اصل کی طرف واپسی کا وقت ہے بچے، یہ خود کو معاف کرنے کا وقت ہے۔ کونج ان کی باتوں پہ سر ہلاتی رہی تھی۔ کئی لمحے بعد اس نے موبائل اٹھایا اور ایک آخری پیغام لکھا۔ میں تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں بھیج رہی، میں تم سے ملنے کسی ہوٹل نہیں آ رہی، جو چاہتے ہو کر لو، مگر یاد رکھنا اس بار میرے پاس پلان ہے۔ باخدا اس کے پاس پلان کا پی بھی نہیں تھا۔ دل ڈوب کر ابھر رہا تھا، جسم سے ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے، مگر یہ اصل کی طرف واپسی کا وقت تھا، یہ ابلیس کے عزازیل بننے کا وقت تھا۔ چند لمحوں بعد جائے نماز پہ کھڑی کونج حاکم زاروں کے تار رو رہی تھی۔ 6 ماہ کا ٹوٹا تعلق تھا، جڑنے میں بس ایک پکار لگی تھی، کوئی اللہ سے زیادہ تم پہ رحم دل نہیں ہو سکتا۔ اسٹوڈیو نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ واحد روشنی وہ تھی جو سرخ گاؤن پہ گرتی تھی، وہ سرخ گاؤن جو فخر سے ٹنگا کھڑا تھا، وہ سرخ گاؤن جسے اپنی قسمت لکھے جانے کا انتظار تھا۔ اسی اسٹوڈیو میں ایک اور نفس بھی تھا جو صوفے پہ دراز تھا۔ اس کی آنکھیں چھت کی سیلنگ سے لگی تھیں، بال ماتھے پہ گر رہے تھے، ایش گرے کوٹ فرش پہ پڑا تھا، شرٹ کے کپ اور اوپری 2 بٹن کھلے تھے، سگار کا پیکٹ بھی ساتھ پڑا تھا مگر انچھوا۔ اسے رہ رہ کر ایک ہی منظر یاد آ رہا تھا، زنیا کے ہاتھ میں اپنی کیک کی پلیٹ تھماتا مہدی، ان کا ہنسنا اور ایک لمبی بات گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ ووٹ بیٹھا، 2 دن گزر چکے تھے مگر آنکھوں کے آگے منظر تازہ تھا۔ آنکھیں بند کر کے کھولیں، بے تحاشا جلن سی ہونے لگی، جانے دل میں جانے آنکھوں میں۔ وہ ایک بار پھر صوفے کے ہتھے پہ سر رکھے لیٹ گیا، تھکن سے، سوچوں کے انبار سے گہری سانس سے لیتا وہ کسی غیر مرئی نقطے پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا روشنی کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ روشنی اب اس کی اوپر تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر سنگی مجسمے کے کندھے پہ ٹکا دیا، سرخ سلک اس کے ماتھے سے ٹکرایا تھا۔ زرد روشنی میں مجسمے کے کندھے سے سر ٹکائے وہ نیم دیوانہ نظر آتا تھا۔ کوئی چیز مکمل میری کیوں نہیں ہوتی؟ ہلکی دھیمی آواز میں کیا گیا سوال ہر اور گونجا۔ مہدی کمبیر کا قرض میری جان کب چھوڑے گا؟ وہ سیدھا ہوا، گردن ڈھلکا دی، بال ماتھے اور ایک طرف گرنے لگے، آنکھوں کی سرخ ڈوریاں واضح تھیں۔ وہ نیچے بیٹھ گیا، کیس کبیر آلتی پالتی مارے مجسمے کے پیروں میں بیٹھ گیا تھا، ننگے پیر، بکھرا ہولیا، نیم اندھیرا اسٹوڈیو اور روشنی کے دائرے میں بیٹھا یہ شخص۔ میں مانتا ہوں میں لوگوں اور چیزوں سے آبسیسڈ ہو جاتا ہوں، لیکن میں ساری دنیا کی چیزیں، ساری دنیا کے لوگ تو نہیں لے لیتا نا۔ اس کی پلکوں کا سایہ اس کے چہرے پہ پڑ رہا تھا، آنکھیں پر سوچ تھیں۔ اگر اتنی بڑی دنیا سے، اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، چند چیزیں اور لوگ کیس کے نام ہوئے تو کسی کا کیا بگڑ جائے گا؟ چہرہ اوپر کی طرف اٹھایا۔ میں آپ کی دنیا سے چند لوگ لے سکتا ہوں نا اللہ؟ سوال کیا، پھر اسے بیٹھے ہوئے بھی سکون نہ آیا۔ وہ اسی فرش پہ چت لیٹ گیا، فرش پہ گرتا سرخ سلک ہاتھوں سے چھوا۔ میں اچھا بننے کی کوشش کرتا ہوں مگر دنیا ظالم ہے، یہ مجھے اچھا رہنے نہیں دے گی، مجھے میرے اصل کی طرف لوٹنا ہوگا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی سرخ گاؤن کی آغوش میں فرش پہ چت لیٹا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ بیٹھا، سرخ گاؤن کو عقیدت اور محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ فکر مت کرو، وہ میرا بھائی ہے، میں اسے نقصان نہیں دوں گا۔ سنگی مجسمے نے سکھ کا سانس لیا، کیس نے جھک کر صوفے سے اپنی چیزیں سمیٹیں، جوتے پیروں میں ڈالے اور باہر نکل آیا۔ سیکنڈز بیتے، لمحے پر لگا کر اڑے، گھنٹوں نے ہوائی سفر طے کیا اور اب کیس کبیر اپنے گھر میں تھا۔
وہی سفید شرٹ اور سرمئی پینٹ، البتہ اب ہاتھوں میں کئی کاغذات تھے۔ اگر جھانک کر دیکھو تو انہیں کاغذات میں ایک سبز کاغذ بھی تھا، مہدی کمبیر کا پاسپورٹ۔ راہداریاں طے کرتا وہ ڈرائنگ روم میں آیا۔ صوفے پہ آڑا ترچھا لیٹا مہدی لیپ ٹاپ پہ کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ سینے پہ ڈرائی فروٹ کا بول رکھا تھا، میز پہ اتکھایا پزا، سافٹ ڈرنک کے کین اور سلاد کے پیکٹ بھی رکھے تھے۔ خود وہ ڈھیلے ڈھالے لباس میں تھا۔ کیس اندر آیا۔ حیرت کی بات تھی کہ آج اس کا دھیان کچرے پہ نہیں گیا۔ آج اس نے مہدی کو آ کرنے کا نہیں سوچا، آج تو کم وقت کو اپنی جان کے لالے تھے۔ آئی ہیو اے سرپرائز فار یو۔ وہ میز کے کنارے رک گیا۔ مہدی نے اسکرین پہ پاز کا بٹن دبایا اور اس کی طرف دیکھا۔ اٹس بن سو لانگ، تم کہیں گئے نہیں؟ کل تم لندن جا رہے ہو، میں نے انتظام کر دیا، لیکن تمہارا ویزا ایکسپائر ہونے میں 2 ماہ باقی ہیں۔ انجوائے کرو، اس بار تمہارا اسپانسر قسم ہے۔ مہدی چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرایا۔ تھینک یو بٹ آئی لائک اٹ ہیئر۔ میں کہیں نہیں جا رہا، کم از کم فی الحال نہیں۔ اس نے دوبارہ نگاہیں اسکرین پہ مرکوز کر لیں کہ اس کے تاثرات سخت ہوئی ہے۔ تم مجھے منع کر رہے ہو؟ مجھے نہ سننے کی عادت نہیں ہے گرین وانڈ۔ وہ اسے اس نام سے تب پکارتا تھا جب اسے مہدی کے چہرے پہ اذیت دیکھنی ہوتی تھی۔ خلاف توقعات تاثرات میں تبدیلی نہ آئی۔ بری عادتیں بہت دیر سے چھوٹتی ہیں، فکر مت کرو، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اسکرین کو دیکھتی ہوئی تسلی دی۔ کیس کمبیر کو شبہ سا ہوا یہ واقعی مہدی کمبیر ہی تھا۔ جب کیس کئی لمحے بغیر کچھ کہے اسے دیکھتا رہا تو مہدی نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جب بھی ملک سے باہر جاتا تھا سب سے پہلے مجھے روکنے والے تم ہوتے تھے۔ تمہیں لگتا تھا میں کہیں مر نہ جاؤں، آج تم خود مجھے بھیج رہے ہو۔ کیا میری موت کا خوف ختم ہو گیا ہے؟ کیس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میری موت کا خوف ختم ہوا ہے یا اچانک تمہیں اپنی زندگی سے محبت ہونے لگی ہے؟ یہ وار مختلف تھا۔ کیس کی آنکھیں ایک نقطے پہ ساکت ہوئیں۔ کیا واقعی اس کے لیے اپنے بھائی کی زندگی غیر اہم ہو گئی تھی؟ میرا تمہیں کہیں باہر نہ جانے دینا ایک اب نارمل عمل تھا۔ میں بسمل تھا اور چاہتا تھا سب میری طرح رہیں۔ وہ رکا، ایک قدم آگے بڑھا کر پاسپورٹ اور باقی کے دستاویزات اس کی طرف اچھالے۔ اب میں نارمل ہو رہا ہوں۔ تم اپنے بھائی کو نارمل دیکھنا چاہتے تھے نا؟ مہدی چند لمحے چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ وہ لوگوں کو اندر تک پڑھ لیا کرتا تھا۔ پھر کیا تھا جو کیس میں بدل رہا تھا؟ کیا تھا جو اسے اندر جھانکنے نہیں دے رہا تھا؟ یا شاید وہ جھانکنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا تم واقعی نارمل ہو رہے ہو؟ کیا بات صرف یہی ہے؟ کیس بدقت مسکرایا۔ اوبویسلی بس یہی بات ہے۔ وہ آگے آیا، مہدی کے سینے سے لیپ ٹاپ اٹھایا، اس کی پشت پہ زور دے کر اسے سیدھا کر کے بٹھایا، پھر خود بھی ساتھ آ کر بیٹھا۔ ساتھ میں دیکھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو؟ گہری سانس بھرتا مہدی اب اسے فلم کے بارے میں بتا رہا تھا۔ کیس ہر دفعہ اس کی آدھی دیکھی ہوئی فلم شروع سے چلواتا تھا، مگر آج وہ وہیں سے دیکھے گیا جہاں سے مہدی دیکھ رہا تھا۔ کچھ بدل گیا تھا، کچھ تو واقعی بدل گیا تھا۔ ستمبر کی اس چمکتی صبح میں اسلام آباد کے اپر کلاس ایریا میں بنا وہ ولا خوبصورتی اور شان و شوکت کی علامت تھا۔ دروازے پہ سامان سے بھرا ایک ٹرک کھڑا تھا جس سے سامان اٹھاتے لوگ اندر آ رہے تھے۔ ولا کے اندر قدم رکھو تو اوپری منزل کے بیڈ روم سے نسوانی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ سامان رکھواتا براق حنیف برق رفتاری سے اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ کمرے کی چوکھٹ پہ وہ ٹھہر گیا تھا۔ شیزل سیمسن اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے پورے قد کے ساتھ پلنگ پہ کھڑی اچھل رہی تھی۔ ایک کونے میں رکھے صوفے پہ زینیا مزے سے یہ لائیو شو دیکھ رہی تھی۔ شیزل نے براق کو دیکھا تو اس کے چیخنے میں مزید تیزی آ گئی۔ چویا، براق، چویا، اندر چویا۔ براق کا دل کیا تھا اپنا سر پیٹ لے۔ اس کی ہو چکی منگیتر جو شیر کو کچا کھا جائے اور ڈکار بھی نہ لے، وہ چویا سے ڈرتی تھی۔ اگلے چند پل بعد ملازم چویا کا جنازہ لے کر باہر جا رہا تھا۔ شیزل اب بھی بیڈ کے کونے پہ ٹکی بیٹھی تھی، آنکھوں میں کرائیت سی تھی۔ اتنا شور شیزل، براق نے شکوہ کیا۔ ہاں تو مجھے گھن آتی ہے، اب کیا کروں بھلا؟ تم نے اسے دیکھا تھا، کتنی خطرناک تھی۔ ہاں بالکل دیکھا تھا میں نے، اس کے ایک ہاتھ میں M16 تھی اور دوسرے میں ایٹم بم، کہیں گولیاں سے چھلنی تو نہیں کر دیا تم دونوں کو؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ تم دیکھ رہی ہو نا زینب، یہ میرے ساتھ یہی کرتا ہے، اس کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ہی پاگل ہوں جو اس گھر کو سجانے کے لیے آ گئی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس سے شادی مت کرو، وہ لاپرواہی سے بولی۔ نظریں موبائل پہ جمی تھیں، براق کے مانو پتنگے لگ گئے۔ یہ ایسے سانپ دوست رکھے ہوئے ہیں تم نے؟ میں بھی سوچوں میں تو بہت شریف ایماندار نیک لڑکا ہوں، یا آخر تمہیں میرے بارے میں بھڑکاتا کون ہے؟ شریف ایماندار اور نیک انسان کی تعریف اپنے لفظوں میں بتانے کو آپ بھڑکانا کہتے ہیں؟ زینیا ابرو اٹھا کر بولی۔ شیزل کی آنکھیں پنڈولم کی طرح گھوم رہی تھیں۔ اس کا مسئلہ چھوڑ، وہ دونوں آپس میں لڑنے کیوں لگے تھے؟ تعریف سے یاد آیا، تمہاری تعریف میں اچھے سے جانتا ہوں، ویسے تو بہت بنتی ہو، اس چھوٹے چوہے کو نہیں مار سکی تم؟ نظر نہیں آ رہا، مصروف ہوں میں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل بلند کیا۔ کیا موت کی کنویں میں بائک چلا رہی ہو؟ وہ بگڑ کر بولا۔ آخری اطلاعات تک آپ کی منگیتر شیزل ہے، اس کے معمولات کی فکر کریں، کوئی چوہے کا خوف نہیں، اسے صبح کافی نہیں ملی۔ براق نے ٹھہر کر شیزل کو دیکھا۔ دیکھا زینیا، اس نے مجھ سے صبح سے کافی بھی نہیں پوچھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر روحان سی ہوئی۔ زینیا نے کندھے ہچکائے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ ریڈ فلیگ ہے۔ براق نے تحمل سے ان دونوں کو دیکھا۔
اپنی منگیتر اور اس کی دوست کے ساتھ اپنا ہونے والا گھر سیٹ کرنے کا مشورہ اور خود پہ لعنت بھیجی. پھر شیزل کی طرف مڑا. تمہیں کافی چاہیے تھی تو بولا کیوں نہیں؟ میں کسی کے گھر جا کر فرمائش نہیں کرتی. اس نے گردن کڑا لی. براق اسے کہنا چاہتا تھا یہ ہمارا گھر ہے شیزل، مگر ایک خول جو اس کے اوپر چڑھا تھا اسے اتارنا مشکل تھا. میں کافی کا کہہ کر آتا ہوں. وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا. دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک نظر زینیا کو دیکھا. زبان میں کھجلی سی ہوئی. ویسے تم میرے ساتھ ذرا کم بحث کیا کرو. تمہیں نوکری دلوانے والا میں ہوں. فخر سے نادیدہ کالر سیدھی کیے. آپ کی دلائی نوکری آپ ہی کی طرح غیر پائیدار نکلی. اب میرے پاس جو نوکری ہے وہ کسی کا عطیہ نہیں ہے. میں چاہوں تو تم کل کیسم میں نظر نہ آ، اور اگر میں چاہوں تو کل سے آپ شیزل سیمسن کے ساتھ نظر نہ آئیں. اس نے معصومیت کی حد پار کرتے ہوئے براق کو دیکھا. میں چاہ لوں کیا؟ براق غصے سے پیر پٹکتا باہر نکل گیا. اسے یقین تھا بیسٹی پاور کا. پیچھے زینیا نے شیزل کو لتاڑنا شروع کیا. جب تم فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی تو صاف صاف کہہ دو. ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کیا ڈرامہ کیا؟ کافی پینا ڈرامہ ہے؟ وہ معصوم بنی. زینیا سنجیدہ ہوئی. تم اسے زج کر رہی ہو یہ ڈرامہ. ایک سامان کو 3 جگہ سیٹ کرواتی ہو، ذرا سی بات پہ انگوٹھی نکال لیتی ہو. صبح تم نے براق کو ناشتے کے بغیر بلوا لیا اور اب 1:30 بج رہا ہے. اگر اس نے کافی نہیں پوچھی تو تم خود بنا لیتی. یہ اس کا، یہ تمہارا گھر نہیں ہے. اسے ہمارا سمجھو گی تب تعلق آگے بڑھ سکے گا. تمہیں پرابلم کیا ہے شیزل؟ شیزل چند لمحے انگوٹھے سے ہتھیلی کی جلد کھرچتی رہی. پھر گردن جھکا کر ہلکی آواز میں بولی. مجھے براق سے مسئلہ نہیں ہے. مجھے باؤنڈ ہونے سے ڈر لگتا ہے. میں ہر بات پہ لڑ جھگڑ کر اپنی حاکمیت رکھنا چاہتی ہوں. میں اس تعلق میں اپنی آزادی اور مقام پہ سمجھوتا نہیں کر سکتی. مجھے میرا حصہ چاہیے. زینیا نے گہری سانس لی. اس طرح نہیں ملے گا جیسے تم چاہ رہی ہو. بات کرو شیزل، براق سب سمجھ جائے گا. اسے ضد کرنا اور خود کو براق سے، اس کے مسائل سے، گھر سے غیر ضروری سمجھنا چھوڑ دو، ورنہ بہت دور رہ جاؤ گی جہاں سے وہ آدھا ارب تمہیں واپس نہیں لا سکے گا. وہ کہہ کر دوبارہ موبائل میں مشغول ہو گئی. دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے براق نے ساری باتیں سنی. اور ویسے مہدی کی بندی اتنی بری بھی نہیں ہے. بڑبڑاتے ہوئے وہ زینے اترتا چلا گیا. بس کے شیشے سے رخسار ٹکرائے وہ سڑک پہ دوڑتی گاڑیوں کو تک رہی تھی. آنکھوں کی ڈوریاں سرخ تھیں. دنیا اندھیری تھی، مگر کچھ وقت ہوا تھا کہ کونج حاکم کے دل میں روشنیوں کا دیا جلنے لگا تھا. بس آج خالی سی تھی، کونج حاکم کے برابر والی سیٹ کی طرح، مگر زیادہ دیر تک نہیں. پچھلی سیٹ پہ بیٹھی لڑکیاں اٹھ کر اگلی نشستوں پہ آنے لگی تھیں. انہی میں سے ایک اس کے ساتھ آ کر بیٹھی. ہائے، میرا نام سمیہ ہے. ساتھ بیٹھی لڑکی نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا. میرا نام کونج حاکم نواب ہے. نہ چاہتی ہوئی بھی اس نے ہاتھ ملایا. مروت نبھائی. یار تمہارے ہاتھ اتنے کھردرے سے کیوں ہیں؟ لوشن نہیں لگاتی؟ وہ فوراً بے تکلف ہوئی. کونج نے بیزاری سے گردن موڑی. میرے ہاتھ شروع سے ہی ایسے ہیں بدصورت. سمیہ ٹھہر گئی. آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا. میں نے بدصورت نہیں کہا، میں نے کہا روکھے. یہ کیور ہو سکتے ہیں اگر تم محنت کرو. فارمل سی گفتگو کسی اور نہج پہ چلی گئی. کچھ بھی کیور نہیں ہو سکتا، اور میں اپنے انہی ہاتھوں اسی چہرے کے ساتھ خوش ہوں. کیا واقعی؟ تم خوش ہو یا پھر گیو اپ کر چکی ہو؟ مجھے نہیں پتا تمہارا کیا مسئلہ ہے، لیکن اپنے آپ کو قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خود پہ محنت کرنا چھوڑ دو. یہ گیو اپ ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے. جب انسان خود کو قبول کر لیتا ہے تب وہ خود کو پریز کرتا ہے، ڈی گریڈ نہیں. وہ اٹھی، اپنا بیگ کندھے پہ ڈالا. آئی ایم سوری، میں نے بس ایک بات کہی تھی. معذرت اگر تمہیں کچھ برا لگا ہو تو. وہ واپس پچھلی نشستوں کی طرف بڑھتے ہوئے رکی. مسئلہ یہاں نہیں ہے. اس نے کونج کے چہرے کی طرف اشارہ کیا. مسئلہ یہاں ہے. اس نے انگلی سے کن پٹی کی طرف اشارہ کیا. کونج حاکم چپ چاپ اسے دیکھتی رہی. اسے یہ الفاظ کلک ہوئے تھے. کسی اور نے بھی اسے ایسا ہی کچھ کہا تھا. کس نے؟ یاد کرنے کی کوشش کے باوجود اسے کچھ یاد نہ آیا. گھر آ کر اس نے لباس بدلا، کھانا کھایا اور جی کے بہلانے کو الماری سیٹ کرنے بیٹھ گئی. اب فرش پہ ہر طرف کپڑے، جوتے اور میک اپ کا سامان بکھرا ہوا تھا. زینیا حاکم کو اسلام آباد گئے 1 سال ہونے کو آیا تھا، اور کونج آج بھی اسے پہلے دن کی طرح یاد کرتی تھی. اس کے کپڑے، جوتے، وہ حیثیت سے ایک ایک سامان کو الگ کرتی گئی. سیاہ رنگ کا لیدر بیگ الٹا تو ڈھیر ساری چیزیں نکل آئیں. چابیاں، لپسٹک، پیسے اور ایک طے شدہ پرچی. اس نے پرچی کھولی. ایک نمبر کے نیچے ڈاکٹر مظفر لکھا تھا. کونج کو بے اختیار کراچی کے ہسپتال میں ملنے والا وہ سر پھیرا یاد آیا. لمحے کے 1000ویں حصے میں یاد آیا کہ اس کے آخری الفاظ کیا تھے. کونج حاکم کے پاس اسے پوچھنے کو آج ڈھیر سارے سوال تھے. وہ فرش سے اٹھی، بیڈ تک آئی اور اپنا موبائل اٹھایا. واٹس ایپ کھول کر اسی نمبر پہ ایک ٹیکسٹ بھیجا. کیا میں آپ کو کال کر سکتی ہوں؟ وہ 5 منٹ تک جواب کا انتظار کرتی رہی. پھر اثر پڑنے چلی گئی. واپس آئی تو اس آدمی کا جواب آ چکا تھا. آپ کون؟ میں کونج حاکم. ظاہرہ آپ نام سے نہیں جانتے ہوں گے. ہم ہسپتال میں ملے تھے. میں اسکن کیئر ٹریٹمنٹ لینے آئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ مسئلہ میرا چہرہ نہیں دماغ ہے. کیا میں آپ کو یاد ہوں؟ پیغام بھیج کر وہ ناخن کاٹتی رہی. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. قریباً 15 منٹ بعد جواب آیا تھا. کونج نے لپک کر موبائل اٹھایا اور تیزی سے میسج کھول کر پڑھا.
اوکے میں پہچان گیا، تو مجھے کال کر سکتی ہو۔ کونج نے فوراً اسے کال ملائی جو کہ اٹینڈ ہو گئی تھی۔ کیسی ہو بچے؟ سامنے والے کا لہجہ حشاش بشاش تھا۔ کونج جس نے دل میں اسے دینے کو 1,500 گالیاں سوچ رکھی تھیں تھم گئی، غصہ نہ تھما۔ آپ کو کیا لگا تھا اس دن آپ مجھے مینوپولیٹ کر چکے ہیں؟ وہ بھڑک اٹھی۔ کیسی ہو کا ایسا جواب آج پہلی بار سنا ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ ڈھیٹ ڈاکٹر، اتنے سارے لوگوں کے درمیان آپ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ میں پاگل ہوں، کیا یہ انسانیت تھی؟ اور آج ایک اور آپ کے جیسی مجھے بتا رہی تھی کہ مسئلہ میرا چہرہ نہیں، میرا دماغ ہے۔ میں اتنے سارے لوگوں کے درمیان تم وائٹنگ انجیکشنز لینے جا رہی تھی، تب تو تمہیں کوئی شرم نہیں آئی بیٹا؟ کیوں؟ کیونکہ تمہیں لگتا تھا تمہارے چہرے کے ساتھ مسئلہ ہے، اور جب میں نے تمہیں اصل مسئلہ بتایا تب تم بھڑک گئیں۔ کیوں، کیا دماغ جسم کا حصہ نہیں ہے؟ کونج کو چپ سی لگ گئی، دور اندر کہیں شرمساری بھی ہوئی۔ دماغ اور چہرہ دو الگ الگ عضو ہیں، دونوں کی بیماری یوں سریعام بتانا اخلاقی زمرے میں نہیں آتا۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ اور یہ دائرہ بنایا کس نے ہے؟ معاشرے نے۔ اسی معاشرے کے 1,000 دائرے ہوں گے جن سے تم باہر نکلنا چاہتی ہوگی، تو پھر اس سے کیوں نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دائرے میں ایک حاشیہ کھینچنے والی تم بھی ہو؟ وہ کون جس نے اسے 1000 باتیں سنانے کو کال کی تھی اس پہ روب طاری ہونے لگا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، اس کے الفاظ ختم ہو رہے تھے۔ یہ آدمی کون تھا؟ آپ نے کہا تھا میں خود کو قبول کروں، میں کر چکی ہوں، میں ہر شے قبول کر چکی ہوں، اپنا رنگ، قد، نقش، لیکن یہ دنیا کیوں قبول نہیں کرتی؟ وہ مجھے بار بار ان کو کیوں بتانا پڑتا ہے کہ میں خود کو اور اپنی خامیوں کو قبول کر چکی ہوں؟ تم سے کس نے کہا کہ دنیا مان لے گی، یا پھر تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تمہیں دنیا کو منوانا ہے؟ کوئی ہوتا کون ہے ایک محفل میں بیٹھ کر تمہاری ذات پہ بات کرنے والا؟ کسی رشتہ دار، بہن، بھائی، ماں باپ، دوست؟ یہ اجازت ان کو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو آپ کے رنگ، قد، نقش کو زیر بحث لائے۔ کہتے کہتے وہ رکا، شاید وہ پانی پی رہا تھا۔ دنیا نہیں مانتی بچے، آپ کو ماننا ہوتا ہے، آپ کے دماغ کو، آپ کے دل کو۔ دنیا نے بھلا آج تک کس کی مانی ہے؟ اگر تم واقعی خود کو قبول کر چکی ہوتی تو تمہیں کسی کو یہ سب باور کروانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن ایک سچ بتاؤں؟ کونج نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچا، صفاق سے صفاق الفاظ کے لیے تیار ہوئی۔ تم نے خود پہ گیو اپ کر دیا کونج حاکم، تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ فرار ہے، علاج نہیں۔ خود پہ گیو اپ کرنا کیسا ہوتا ہے؟ اس کی آواز میں نمی سی گھلی۔ اس کے لیے تمہیں مجھ سے سیشنز لینے ہوں گے۔ اب تک جو جواب میں نے دیے وہ میری قابلیت کا ٹیسٹ تھے، امید ہے میں فرسٹ آیا ہوں گا۔ کونج نم آنکھوں کے ساتھ ہنس پڑی تھی۔ مظفر غوری بھی مسکرایا۔ کورس کے متعلق چند معلومات اسے دے کر وہ فون بند کر چکا تھا۔ کونج حاکم آج بڑے دنوں بعد مسکرائی تھی، آج بڑے دنوں بعد اس کا دل ہلکا ہوا تھا۔ اس کے اگلے لمحے وہ فرش پہ گلک توڑے بیٹھی تھی، سکے، نوٹ، وہ سب چن رہی تھی۔ اس سردیوں میں وہ کپڑے نہیں لے گی، جوتے نہیں لے گی، اس سردیوں میں اسے علاج چاہیے تھا، ایک قدم زندگی کی اور۔ وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی سے اترے تھے۔ سیاہ آنکھوں والا شخص تیز تیز قدم اٹھاتا راہداریوں میں چل رہا تھا۔ مہدی گمبھیر ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا اس کے برابر چل رہا تھا۔ لب بھینچ رکھے تھے، ماتھے پہ سلوٹیں نمودار ہوتی تھیں۔ کیس کئی دفعہ مختلف ڈیسک پہ رکا تھا، کام چیک کرنے کو نہیں، مہدی کا ضبط آزمانے کو۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں لفٹ میں تھے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں تم سے ایک ہی بات پوچھ رہا ہوں کیس، تم جواب دینا پسند کرو گے؟ اب اس سے ضبط محال ہوا۔ کیا سوال ہے ذرا دہراؤ؟ لفٹ کے پٹ آپس میں جدا ہوئے، وہ دونوں باہر نکلے۔ مہدی نے کچھ کہنا چاہا مگر آس پاس گزرتے ملازمین کو دیکھ چپ رہا۔ ان دونوں نے کیس کے آفس میں قدم رکھے اور اب مہدی کی بس ہو چکی تھی۔ وہ پھٹ پڑا۔ تمہیں شرم نہیں آتی کیس؟ تم نے جو کیا واقعی اس پہ ذرا بھی نادم نہیں ہو؟ پتہ تو لگے مجھ مسکین کا گناہ ہے کیا؟ اس نے کوٹ اتار کر سٹینڈ پہ رکھا اور ایک طرف رکھے چھوٹے سے کتابوں کے ریک کی طرف آیا۔ اب وہ ایک ایک کتاب کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ تم نے پچھلے ماہ قاسم کے لیے کپڑا درآمد کروایا اور سسٹم میں بیٹھے چند چور اور کرپٹ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس کے بعد تم نے کروڑوں کے اس کپڑے پہ حکومت کا لاکھوں روپے کا ٹیکس نہیں بھرا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یو نو وٹ، مجھے پورے 1 کروڑ کا فائدہ ہوا ہے۔ وہ ایک کتاب نکال چکا تھا اور اب اس کے ورق پلٹ رہا تھا، انداز سرسری سا تھا۔ اور تم 1 کروڑ کے لیے اپنا ضمیر بیچ دو گے؟ کیس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ٹھنڈا تاثر اگلے انسان کو جما سکتا تھا، مگر کچھ عرصہ ہوا تھا کہ سب آنکھیں بے خوف ہونے لگی تھیں۔ میں ایسا ہرگز نہ کرتا اگر سسٹم میں میرا باپ زمان کمبیر بیٹھا ہوتا، لیکن افسوس وہ مر چکا ہے اور وجہ تم ہو۔ اٹ واز آل یور فالٹ۔ مہدی چند لمحے خاموش رہا، گردن میں گلٹی سی ابھری، دل بے تحاشا دھڑکا۔ اس نے ڈھیر سارا تھوک نگلا، لرزتی مٹھی بند کر کے خود پہ قابو پایا۔ اٹ وازنٹ مائی فالٹ۔ اس کی آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ کیس نے اچھمبے سے کتاب سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا۔ پارڈن می؟ مہدی 2 قدم آگے آیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، جسم کی لرزش میں مٹھیاں بھینچ کر قابو پانے کی کوشش کی۔ اٹ وازنٹ مائی فالٹ، اٹ واز فیٹ۔ گردشیں تھم گئی تھیں، وقت کے چکر پلٹے۔ وہ جو سنتے رہنے کا عادی تھا آج بول پڑا تھا، وہ جو سنانے کا عادی تھا کچھ بول نہ سکا۔
ہاں مگر جسم میں غیظ و غضب کی ایک لہر اٹھی تھی۔ تم قاتل ہو مہدی کمبیر۔ وہ آگے آیا، ایک جھٹکے سے اس کی گردن کو پکڑ کر شیلف کے ساتھ لگایا۔ اس کے انداز میں اتنی سختی تھی کہ مہدی ہل بھی نہ سکا۔ قیس کمبیر کی آنکھیں غیر انسانی تھیں۔ قاتلوں کی گردنیں جھکی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا اور اپنے ہاتھ کا زور اس کی گردن پہ بڑھایا۔ شیلف اس کے ماتھے پہ بری طرح رگڑا گیا۔ تم نے میرے باپ، میرے خاندان کو قتل کیا، تم قاتل ہو۔ میں قاتل نہیں تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا۔ ماتھے پہ خون کی ہلکی ہلکی بوندیں تھیں، سبز آنکھیں آج جھکی نہ تھیں۔ میں بچہ تھا، میں قاتل نہیں تھا، میں بس ایک بچہ تھا، صرف ایک بچہ۔ توڑ توڑ کر الفاظ ادا کیے، ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھیں نہ جھک سکیں۔ آئندہ مجھ پہ ہاتھ مت اٹھانا قیس کمبیر، ورنہ خون میرا بھی وہی ہے جو تمہارا۔ ابال میرے خون میں بھی ویسے ہی اٹھتا ہے جیسے تمہارے میں۔ مرد میں بھی ہوں ویسا ہی جیسے تم۔ بازو کی آستین سے ماتھا صاف کیا۔ غیرت میرے اندر بھی اتنی ہی ہے جتنی تمہارے اندر، بلکہ تم سے شاید تھوڑی زیادہ، کیونکہ وہ آگے آیا، آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں اپنی منگیتر کے لیے آخری دم تک لڑتا ہوں اور تم اس پہ گیو اپ کر دیتے ہو، سو آئندہ اگر مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ اگلی بار برابری ہوگی، وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ راہداریوں میں ذرا آگے جا کر وہ واش روم کی طرف مڑ گیا تھا۔ چند پل بعد آئینے کے آگے کھڑا مہدی کمبیر اپنی نم آنکھیں پونچھ رہا تھا۔ آنکھیں اٹھا کر آئینہ دیکھا۔ آج اس نے فوراً خود سے نظریں نہیں چرائیں۔ آج وہ چند پل اپنی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار معلوم ہوا تھا اس کی آنکھیں کائی کے جیسی سبز ہیں اور ان کے گرد ایک سرمئی لکیر بنتی ہے۔ یہ آنکھیں خوبصورت تھیں۔ مہدی کمبیر کو کوئی حق نہ تھا کہ ان سے نفرت کرے۔ وہ اب ان سے نفرت نہیں کرے گا، وہ ان آنکھوں کو معاف کرے گا۔ یہاں سے ذرا فاصلے پہ قیس کمبیر کے آفس میں واپس آؤ تو وہ ایک مجسمے کی مانند ساکن کھڑا تھا۔ نگاہیں کہیں دور جمی تھیں، لب مکفل تھے اور چہرہ ہر گزرتے لمحے سفید پڑ رہا تھا۔ کئی لمحے بعد اس نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اور میز کے قریب پہنچ کر کریڈل پہ دھرا فون اٹھایا۔ جانے کیوں مگر ہاتھوں میں لرزش تھی۔ چند لمحے بعد فون اٹینڈ ہو گیا تھا۔ اس نے کہنے کو الفاظ مجتمع کیے مگر کوشش کے باوجود کچھ کہہ نہ سکا۔ کال کٹ گئی اور پھر اس نے بھی فون واپس کریڈل پہ رکھا، آنکھیں بند کر کے کھولیں اور دونوں ہاتھ میز پہ رکھ کر جھک گیا۔ اس کے چوڑے کندھے جھک گئے، اس کے مضبوط قدم بے سانس ہوئے۔ مہدی کمبیر اس کے سامنے بول رہا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، چند لمحے انتظار اور پھر کوئی وجود اندر آیا تھا۔ ہاتھوں میں کاغذات کے پلندے، چہرے پہ مصروفیت طاری۔ قیس اسے دیکھ کر سیدھا کھڑا ہوا۔ زینیہ حاکم اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شعور، لا شعور، علم، لا علمی، وجدان، الہام، کیا تھا جو ان سنہری آنکھوں کو سیاہ آنکھوں کے متعلق ہو جاتا تھا؟ قیس نے اسے دیکھا اور ہر چیز ذہن سے رفع ہونے لگی۔ قسمت، بخت، مکتوب، فرمان، کیا تھی وہ اس کے لیے؟ کیوں اس کے آتے ہی محل کے مضبوط ستون کو بھی سہارے ملنے لگتے تھے؟ مایا ڈی کروز ویڈز ریان داؤد۔ اس تختی کو غور سے پڑھتے حال کے اندر داخل ہو تو روش کے دونوں اطراف میں سفید پھول کھڑے کیے گئے تھے جن کے اوپر گلابی پھولوں کی لڑیاں تھیں۔ سفید اور گلابی رنگ کے ڈیکور میں ڈوبا یہ حال آنکھوں کو خیرہ کرتا تھا۔ سٹیج پہ سفید لباس میں دلہن بیٹھی تھی، ساتھ اس کے سیاہ سوٹ والا دلہا۔ کہیں بابی کیوں بن رہا تھا تو کہیں کولڈ ڈرنکس کے گلاس آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ ڈھلتی شام کا منظر تھا۔ حال میں زرد بتیاں جل رہی تھیں۔ میزوں کے گرد رکھی کرسیوں کے اوپر گلابی اور سفید پھولوں کا چھجا بنا تھا۔ مہمان خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ اسی طرح کی ان میزوں کے گرد زینیہ حاکم اور شیزل سمسن بھی تھے۔ زینیہ کے لیے یہ شادی تھیم رسومات نہیں تھیں۔ ویسے میں اس وقت بھی راضی نہیں ہوں شیزل، مجھے حد سے زیادہ برا لگ رہا ہے۔ پستہ رنگ کی ٹخنوں کو چھوتی میکسی میں ملبوس بالوں کی فرنچ چٹیاں بنا کر کندھے پہ آگے رکھے اور ہلکا پھلکا میک اپ والی زینیہ حاکم مضطرب لگتی تھی۔ میرے کانٹریکٹ میں صاف صاف لکھا ہے میں پرائیویٹ فنکشنز نہیں کر سکتی، اور تم اگر اصرار نہ کرتی تو میں ہرگز یہاں نہ آتی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے لباس والی شیزل نے ابرو اچکائے۔ تم دونوں نے کانٹریکٹ کب کیا؟ پچھلے ماہ، قیسم ٹیکسٹائل شوٹ کے بعد۔ یار تم فکر کیوں کرتی ہو؟ غلط کام کو اتنے دھڑلے سے کرو کہ صحیح لگنے لگے۔ وہ بے فکر تھی۔ ایک تو یہ براق مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا؟ میسج بھیجتی ہوئے وہ جھنجھلائی، پھر رک کر زینیہ کو دیکھا۔ یہ کوئی پرائیویٹ فنکشن نہیں ہے، میری بہن کی شادی ہے یار، یہ فیملی فنکشن ہے، ایزی۔ ویسے یہ غلط صحیح کے چکر میں کیوں پڑ گئی ہو؟ مہدی کمبیر کی صحبت کا اثر ہونے لگا ہے کیا؟ مہدی کے ذکر پہ وہ مسکرائی۔ آدھا اسلام آباد تو ان وصوف کا دوست ہے، یہاں نہیں آئے؟ اس نے آس پاس دیکھا، وہ یوں ہی اچانک آ جایا کرتا تھا۔ مایا سے دوستی ہے اس کی، کتنے فون کر چکی ہے وہ، مگر آج مہدی صاحب کو بخار ہے تو شاید نہیں آئے گا۔ زینیہ نے محض سر ہلایا اور موبائل میں میسیجز دیکھنے لگی۔ پھر اچانک مہدی کمبیر کی چیٹ کھولی، آخری میسیج اسی کے تھے۔ فائنلی مجھے اسلام آباد کی وہ کمیونٹی مل گئی جہاں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، اس نے لکھ کر بھیجا۔ اگلے ہی پل پیغام دیکھا گیا اور کوئی پوری انرجی کے ساتھ ٹائپ کرنے لگا تھا۔
باخدا ایسی کوئی کمیونٹی ہے نہیں، اور اگر ہے تو مہدی کبیر سوشل سکلز کو 3 طلاق دے دے گا۔ زینیا مسکرائی۔ اسی پل ایک اور میسج آیا، ویسے کہاں پہ ہو تم؟ مایا اور داؤد کی شادی میں، یقیناً آپ انوائٹڈ نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف اب وائس ریکارڈ کی جانے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ریکارڈنگ آئی۔ زینیا نے موبائل کان کے قریب کیا۔ سرکار، آپ ہمیشہ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہیں، میں اس شادی کا مہمان خصوصی ہوں۔ ریکارڈنگ چل رہی تھی اور ساتھ وہ الماری کے پٹ کھول رہا تھا۔ آپ اب مجھے اتنا مس کر رہی ہیں تو مجھے آنا ہی پڑے گا۔ اس نے سفید کرتا شلوار نکالا، سرخ ہوتی ناک اور بخار کی وجہ سے لگتی سردی کے پیش نظر ایک شال بھی نکالی۔ میری راہ میں آنکھیں بچھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے سرکار۔ زینیا ہنس پڑی تھی، پھر موبائل کان سے ہٹا کر کچھ لکھا تھا۔ میں آپ کے آنے سے پہلے چلی جاؤں گی۔ میسج بھیج کر اس نے موبائل رکھ دیا۔ اسے یقین تھا تھوڑی دیر میں بوریت ختم ہونے والی تھی۔ مہدی کبیر آ جائے گا اور بوریت ختم، مہدی کبیر آ جائے گا اور اندیشے ختم۔ وہ آ جاتا تھا تو سب اچھا ہو جاتا تھا، نہ جانے کیوں۔ تھوڑی دیر بعد ہال کے باہر براق حنیف کی گاڑی آ کر رکی۔ شوفر نے دروازہ کھولا اور وہ عجلت میں باہر نکلا۔ ساتھ ایک ملازم کچھ گفٹس لیے کھڑا تھا۔ نیوی بلو ڈنر سوٹ میں ملبوس اس کے چہرے پہ عجلت تھی، البتہ دوسری طرف سے کوئی بے حد سکون سے باہر آیا۔ آسمانی رنگ کے 3 پیس میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے جمایا، ہاتھ میں مہندی گھڑی اور کف پہ لگے ڈائمنڈ کف لنکس، وہ خاصی تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ چشمہ اتار کر اب کیس گمبھیر طائرانہ نظروں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ بھائی، معائنہ ہو گیا ہو تو چلیں، یا پھر ہال کا ڈی این اے بھی یہیں کرنا ہے؟ براق نے اس کے مسلسل ہال کو دیکھنے پہ چوٹ کی۔ کیس نے ایک بے نیاز نظر اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ تمہارے پیر پڑنے پہ تمہارے ساتھ آ گیا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ پہ حکم چلاؤ۔ وارننگ دیتا وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ براق آج دوسری بار اپنے سسرال سے ملنے آیا تھا۔ وہ بار بار اپنے بال سیٹ کرتا، کوٹ کی شکنیں درست کرتا۔ میں ٹھیک لگ رہا ہوں نا لوسیفر؟ روش کے اختتام پہ رک کر اس نے پوچھا۔ بالکل ایسے لگ رہے ہو جیسے بکرا سوٹ پہن کر آیا ہو۔ چلتے چلتے وہ رکا، مڑ کر براق کے دھواں دھواں چہرے کو دیکھا۔ شیزل کو بکرے بہت پسند ہیں، یقین دہانی کروائی گئی۔ براق مسکرایا اور آگے آیا، مگر چند پل بعد کیس کے ساتھ ساتھ اس کے قدم بھی رک گئے۔ اس نے کیس کی نگاہوں کے ارتکاز میں دیکھا۔ اسٹیج پہ فیملی شوٹ ہو رہا تھا، ہر کوئی مسکرا رہا تھا، برائڈ میڈز پھول لیے کھڑی تھیں، مگر کیس ان سب کو دیکھ کر نہیں رکا تھا۔ اس کی نظریں زینیا حاکم پہ جمی تھیں۔ ہاں، یہاں سے اس کا نیم رخ نظر آتا تھا، مگر کیس اسے پہچان سکتا تھا، بس اسے ہی تو پہچان سکتا تھا۔ وہ ہجوم میں، بھیڑ میں، شور میں، خاموشی میں، یہ وہ شناخت تھی جسے وہ اب قیامت تک نہیں بھول سکتا تھا۔ چند پل وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اپنا موبائل نکال کر اسے کال ملائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھرم سا تھا، دوسری طرف وہ تصاویر لینے میں مگن رہی۔ چند ایک تصاویر کے بعد اس نے کال اٹھائی اور ایک طرف ہو گئی۔ براق چپ چاپ تماشا دیکھتا رہا، وہ آگے بھی نہ بڑھ سکا۔ کہاں ہو تم؟ سلسلہ ملتے ہی کیس کا پہلا سوال یہی تھا۔ زینیا نے آنکھیں بند کر کھول لیں، ہونٹ کاٹے۔ ہاسٹل میں ہوں، کیوں کوئی کام ہے؟ وہ کس اعتماد سے جھوٹ بول رہی تھی؟ کیس گمبھیر کی آنکھوں میں کرچیاں سی ابھرنے لگیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی اس سے جھوٹ کہہ رہی تھی۔ بھرم ٹوٹا، دور کہیں کیس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں تم مجھ سے جھوٹ بولنے لگی ہو، کیا یہ سچ ہے زینیا؟ ایک پل کو اس کی آواز بالکل بدل گئی تھی، غیر انسانی، صفاک، بے رحم۔ لیکن میں جانتا ہوں تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکی، تم ہاسٹل میں ہو نا؟ زینیا حاکم نے بے اختیار کسی احساس کے تحت مڑ کر دیکھا اور ایک لمحے کو وہ سانس نہ لے سکی۔ آس پاس کھڑے لوگ، روشنیاں، سب بے معنی ہو گیا تھا۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہ 2 لوگ تھے، روش سے ذرا آگے کھڑا کیسم اور اس کی سیدھ میں کھڑی زینیا حاکم۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، مگر وہ بھاری قدم لیتی آگے بڑھائی۔ ہاں، اس سے غلطی ہوئی تھی، مگر وہ کیس کو کئی ماہ سے جانتی تھی۔ وہ اس کی تصحیح کرے گا، تذلیل نہیں۔ وہ کیس کے قریب آ کر رکی۔ اسے یقین تھا وہ اسے سمجھا لے گی۔ ہاں، ایک عورت کو یقین تھا کہ وہ ایک مرد کو سمجھا لے گی۔ میں تمہیں شروع سے بتاتی ہوں کیا ہوا تھا۔ اصل میں کانٹریکٹ میں صاف صاف لکھا تھا کہ تم کوئی پرائیویٹ فنکشنز نہیں کر سکتی۔ پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو زینیا حاکم؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بے لچک لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز بلند تھی، بالکل ابا کی طرح۔ اس کی آنکھوں میں حقارت تھی، بالکل ابا کی طرح۔ وہ آس پاس لوگوں کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، بالکل ابا کی طرح۔ آہستہ بولو کیس، سب سن رہے ہیں۔ سب کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ تمہاری اصلیت کیا ہے، کس کی اجازت سے کری ہو تم یہ پرائیویٹ فنکشن؟ وہ ایک بار پھر بلند آواز میں پھنکارا تھا۔ زینیا کو یہ شخص غیر لگا، کوئی اجنبی، کوئی صفاک۔ وہ میرے خاندان کو اپنا بے شک نہ سمجھے، کم از کم میرا خاندان سمجھ کر عزت دے۔ یہ پرائیویٹ فنکشن نہیں ہے، یہ شیزل کی بہن ہے، جسٹ لائک فیملی سو۔ اچھا فیملی؟ اس نے تنزن ہونٹ کا کونا اوپر اٹھایا۔ تمہارا باپ عیسائی تھا یا تمہاری ماں، یا پھر آج کل کسی عیسائی پہ نظریں ہیں تمہاری؟ براق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کیا۔ زینیا بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ ذرا فاصلے پہ کھڑی شیزل بیچ میں کچھ کہنے لگی تھی، مگر رک گئی۔ براق نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف کیا۔ میرے ماں باپ کے بارے میں تمیز سے بات کرو۔ کئی لمحے بعد اس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔
میرے بارے میں تمیز سے بات کرو، تم مجھے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے۔ اسے سمجھ نہ آیا جب کوئی مرد ذلیل کر رہا ہو تو اسے کیسے روکا جائے۔ وہ جیسے دنیا کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، چاہے اتنا اچھا نہ صحیح مگر میرے لیے بھی مروت کا مظاہرہ کرے۔ مجھے یقین نہیں آتا تم چند ٹکوں کے لیے اتنا گر سکتی ہو کہ جھوٹ بولنے لگو، دھوکہ دینے لگو، اور پھر اپنی غلطی مان لینے کی بجائے تم جسٹیفیکیشنز دے رہی ہو۔ آس پاس چمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ زینیا کو ہر آنکھ میں اپنے لیے حقارت نظر آئی۔ وہ اسے لوگوں کے سامنے بھری محفل میں کیسے ذلیل کر سکتا تھا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تمہاری اس نوکری پہ، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولی۔ آواز البتہ بلند نہیں تھی۔ میں آج اور ابھی استعفیٰ دے رہی ہوں اور تم نے جو کرنا ہے وہ کر لینا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم استعفیٰ دو۔ اس نے زینیا کے ہاتھ سے کیمرہ جھپٹا اور پوری قوت سے زمین پہ دے مارا۔ کچھ وہ زمین پہ لگا، کچھ زینیا کے پیروں کی انگلیوں پہ۔ درد کی ایک لہر سی تھی جو ریڑھ کی ہڈی سے اس کے دل تک اتری۔ اس نے شاکی نگاہیں اٹھا کر زمین پہ چکنا چور ہوئی اس کیمرے کو دیکھا۔ آس پاس ہر کوئی دم بخود رہ گیا تھا۔ زینیا حاکم سانس لینا بھول گئی۔ اسے دنیا گھومتی محسوس ہوئی۔ یہ کیمرہ مجھے میرے ابا نے دیا تھا۔ مارے شوق کے اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ وہ کیس کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ زمین پہ پڑے ان ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی انگلیوں سے رشتہ خون بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ ہے تم جیسی جھوٹی اور لالچی عورتوں کی اوقات، یہ ہے تمہاری سزا۔ وہ اور بھی بہت کچھ بول رہا تھا۔ شاید اس نے زینیا کو گالی بھی دی، شاید اس کے خاندان کو بھی کچھ کہا۔ آج اسے کیس کبیر میں اپنا باپ نظر آیا تھا۔ آج اسے اس ویل ایجوکیٹڈ، ایک اعلیٰ رتبے کے مالک، ایک وجیح شخص میں اسے کچھ قابل غور نہ نظر آیا۔ اگر اس کے جسم سے اٹھتی مہک ختم کر دو تو اس سے مقابلے کی بو آئے۔ اگر اس کے جسم سے برانڈڈ سوٹ غائب کرو تو وہ وہی عام ٹاکسک مرد کا حلیہ نظر آئے۔ آج اسے یقین آیا تھا کہ برا مرد برا ہی لگتا ہے، چاہے اس نے اپنے ظاہری حلیے پہ لاکھوں لٹا رکھے ہوں۔ سیاکوں والا آدمی مغلزات بکتے ہوئے چلا گیا تھا۔ زینیا اب بھی ششتر تھی۔ لوگ اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ براق حنیف اور کیس اب وہاں نہیں تھے۔ جس لمحے وہ باہر نکل گئے اسی لمحے مہدی گمبھیر کی گاڑی ہال کے باہر آ کر رکی۔ پھولوں کا گلدستہ اور گفٹ لیے کچھ ملازم اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ وہ روش سے اندر داخل ہوا اور اس کے عین سامنے زینیا حاکم کھڑی تھی۔ شہزل اس سے کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ کیمرے کے پرزوں سے اس کی نظر اوپر اٹھی۔ سفید کرتا شلوار کے اوپر نیلی شال اوڑے وہ اسے دیکھتا ہوا چلا آ رہا تھا، آس پاس سے بے خبر بے فکر۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر اسی پل اس کی نظر زینیا کے پیروں کے قریب پڑے اس ملبے پہ پڑی۔ اس کی آنکھیں فکر مندی سے سکڑیں۔ وہ تیزی سے آگے آیا۔ زینیا کی نظریں اسی پہ ٹک گئی تھیں۔ وہ اس کے قدموں کے قریب آ کر بیٹھا، شال فوراً اتاری اور کیمرے کے سارے پرزے ایک ایک کرتا اس میں بھرتا گیا۔ وہ بھی چلا رہا تھا، لوگوں کو کوئی دوا لانے کو کہہ رہا تھا۔ اسے بھی برا لگا تھا مگر زینیا حاکم کے زخم دیکھ کر اسے بھی غصہ آیا تھا مگر کیمرہ توڑنے والے پہ۔ کیمرے کے پرزے سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا، فکر مندی سے پتھر کا بت ہوئی زینیا حاکم کو دیکھا۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سرکار خیال رکھا کریں، یہ کیا کر لیا آپ نے؟ وہ اس کے سامنے کھڑا فکر مندی سے اس کے پیروں کو دیکھ رہا تھا، اور زینیا اسے، بس اسے، کئی سالوں سے اپنے لیے بنائے اس کی آئیڈیلزم مرد کے سارے بت کہیں دور جا سوئے اور ان سب کی جگہ مہدی گمبھیر نے لے لی۔ ایک لمحہ تھا جو آ کر گزر گیا، اور اس ایک لمحے میں مہدی گمبھیر اس کے لیے ایک مختلف انسان بن چکا تھا۔ ایک وجدان سا اس کے دل پہ اترا تھا اور اسے معلوم ہوا کہ اب اگر مہدی نہیں پھر کچھ بھی نہیں، بس ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ۔ وہ لڑکی تمہاری ملکیت نہیں تھی، تم اس سے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھا براق حنیف چلا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر زینیا کی حالت یاد آتی تھی۔ وہ میری ملکیت ہے، تم ہمارے درمیان مت آؤ، میری ہے وہ، صرف میری۔ اس کی آنکھیں، لہجہ سب عجیب تھا، بے حد عجیب۔ اچھا واقعی اب بھی اسی خوش فہمی میں ہو تم؟ کس بات کی ملکیت؟ کیسی ملکیت؟ وہ صرف ایک امپلائی ہے، تم اس کی غلطی کے لیے اسے ہر جانے لے سکتے ہو، آفس بلا کر جھڑک سکتے ہو، مگر اس طرح ہزار لوگوں کے درمیان اس کی تذلیل نہیں کر سکتے۔ وہ تمہاری بیوی نہیں ہے۔ بیوی بنانے میں وقت بھی کتنا لگتا ہے۔ براق تھم گیا، الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے، اس کی آنکھیں تفکر سے سکڑیں۔ اس نے کیس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ شادی شدہ ہے۔ براق کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ کیس مسکرایا، ایک جنونی خبتی آبسیسڈ مسکراہٹ۔ وہ بیوہ ہے، عدت بھی گزر چکی ہے، شاید تم بھول رہے ہو۔ براق کو وہ آدمی ناقابل یقین لگا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھے گیا، اسے سمجھ نہ سکا وہ کیا کہے۔ اس سے دور رہو کیس، وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ گاڑی روکو ڈرائیور۔ براق کی بات کے جواب میں وہ بس اتنا بولا۔ ڈرائیور گاڑی روک چکا تھا۔ کیس گاڑی سے اتر آیا اور دوسری طرف سے آ کر براق کو بازو سے پکڑ کر اپنی گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ لاکھوں روپے کے سوٹ، جوتے اور خوشبوؤں میں رچے بسے ملینئر کو ایک سنسان سڑک پہ چھوڑ خود گاڑی میں واپس آ کر بیٹھا۔ اگر کسی نے دوبارہ مجھے اس سے دور رہنے کو کہا، میں اسے اپنے ساتھ بھی نہیں رہنے دوں گا۔
براق تمہارے حیرت کے کچھ کہہ ہی نہ سکا اور نہ اسے موقع ملا۔ قیس کبیر کی گاڑی لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسٹ لکھ رہا تھا۔ تمہیں 2 تصاویر بھیج رہا ہوں، مجھے ان کی ڈیٹیلز چاہیے، جب پیدا ہوئی تب سے لے کر اب تک کی۔ یہ دونوں کب کس سے ملتے ہیں مجھے سب جاننا ہے، 1 گھنٹے کے اندر اندر۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس کا سر دکھ رہا تھا، اس کا دل جل رہا تھا۔ وہ اس سے کیسے جھوٹ بول سکتی تھی؟ براق اسے زینیہ حاکم سے دور رہنے کو کیسے کہہ سکتا تھا؟ مہدی، یہ سب ضرور مہدی نے کیا ہوگا۔ آخر یہ ساری دنیا اس کے پیچھے کیوں پڑ گئی تھی؟ 4 گھنٹے بعد محل کمبیر کے لان میں موجود اس مرد نے فون کان سے لگا رکھا تھا۔ سیاہ آنکھیں آسمان پہ جمی تھیں اور فون سپیکر پہ ڈال کر اس نے میز پہ رکھ دیا تھا۔ کہو پھر تمہیں تفصیلات ملی؟ دوسری جانب کوئی ہلکا سا ہنسا تھا۔ کیا کمبیر صاحب اپنی خاندان کی تفصیل نکلواتے ہیں؟ چلے پھر سن لیں۔ لڑکے کا نام مہدی کمبیر ہے، ماں برطانوی، باپ پاکستانی، دونوں کی پسند کی شادی مگر خاندان نے کبھی قبول نہیں کیا۔ آج کل وہ ٹریول کرتا ہے مگر 6 ماہ سے وہ اسی ملک میں ہے۔ ملنے والوں کی لمبی لسٹ ہے مگر جس کی کال یا ایک میسج پہ فوراً بھاگتا ہے وہ زینیہ حاکم ہے، آپ کی دوسری سسپیکٹ۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھیں ہرٹ سی ہوئیں، شاکی اور حقارت بھری بھی۔ لڑکی کا نام زینیہ حاکم نواب ہے، گوادر میں رہتی ہے۔ گوادر نام پہ اس کی دھڑکن رک گئی تھی، سانسوں نے جسم کا ساتھ چھوڑنا چاہا۔ اس کی منگنی کسی عبداللہ زمان کے ساتھ تھی مگر شادی بالاج میر سے ہو گئی، مگر وہ اسے طلاق دے چکا ہے۔ وہ رفتہ رفتہ بے سانس ہو رہا تھا، اسے لگا تھا کوئی اس کے دل پہ کوڑے مار رہا ہے، لیکن وہ شادی بھی نہ چل سکی اور اس نے دوسری شادی مہدی کمبیر سے کی ہے۔ 6 ماہ قبل ان دونوں کا نکاح ہوا تھا جو کہ اب تک موجود ہے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ آنکھیں شوق اور صدمے سے ایک نقطے پہ جم گئیں، جسم لرز رہا تھا، اسے سانس لینے میں دقت ہوئی، اسے اپنی ساری زندگی فریب لگی۔ قیس کمبیر کے ساتھ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہو چکا تھا۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ والی ایپیسوڈ کیسی عجیب تھی۔ لاسٹ میں سارا کچھ ریویل ہو گیا۔ یار اب قیس کیا کرے گا؟ وہ اتنا جنونی خبتی انسان، اتنا سائیکوپیتھ سا، وہ ایسے بندوں کو ٹپکا دیتا ہے، وہ اب کیا کرے گا؟ اور مہدی تو ویسے ہی معصوم سا ہے، اور زینیہ کو مہدی اچھا لگ گیا ہے۔ اچھا جی، اور مہدی کو زینیہ اچھی لگ گئی۔ اچھا جی، یہ تو اچھا لوی ڈوی کپل ہو گیا۔ لیکن قیس کا کیا؟ وہ جو اتنا جنونی ہے، مجھے اب قیس سے ڈر لگ رہا ہے یار، یہ کیا کرے گا ان دونوں کے ساتھ؟ اور زینیہ وہ کیا کرے گی؟ اس نے تو گھر والوں کو بھی نہیں بتایا ہوا کہ اس کی مہدی سے شادی ہو چکی ہے۔ اللہ، نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے نا؟ چلیں جی، اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔